کہ دیکھیں میرا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اب جب رجب بٹ صاحب والا ایشو آتا ہے یا میرے کسی وکیل کا ایشو آتا ہے تو میں بڑا فیئرلی آپ کو اوپن بات بتا رہا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. میری پوری 8 سال اور 9 سالہ سیاست میں کبھی میں نے رپیٹ کرنے والے کو یا رپیٹ پہ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اگر ہے تو پھر بار کاؤنسل ایسوسیشن کی بائی لاز اور رولز میں ہونا چاہیے کہ ون ٹائم کے بعد آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ان اداروں کو کھوکھلا بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمارے وکیل دوست آتے ہیں تھانے پر اور ایس ایچ او کو مار پیٹ کرتے ہیں. ان کی اپلیکیشن تھی, اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا. کسی پولیس والے کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر کسی وکیل پہ کرنے کی. الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں 12 بجے آڈیو لیکس آ جاتی ہے. اسی دن پہ کوئی کسی اور کی تصویر, نام کسی اور کا, بات کسی اور کی. اگر سکھر کے معاملے کی آپ بات کرتے ہیں, ہم پر حملہ ہوا, آصف فہید کوریجو صاحب, فیصلے بھی گلباری سے لیتے ہیں. ایمان مزاری صاحب, نڈر لڑکی, ارشد شر صاحب. السلام علیکم ناظرین محترم, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز ابراہیم. جیسے کہ آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ کراچی بار ایسوسیشن کا الیکشن پوسٹ پون ہوا اور جن کو الیکشن کروانا تھا جج صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے طور پر سرحق نواز ٹالپور صاحب کو ذمہ داری دی گئی, لیکن اس کے بعد سرحق نواز ٹالپور صاحب نے بھی استعفیٰ دیا. اب اس سچویشن پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری, جن کو آپ نے دیکھا ہے بولڈ ہیں, بلنٹ ہیں, اور اس بار کراچی بار ایسوسیشن کا جنرل سیکریٹری کا الیکشن ایک بار پھر کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رحمان قریشی صاحب. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور ساتھ ساتھ یہاں پر موضوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو سچویشن ہے کراچی بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے, سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو الیکشن ملتوی ہوا اور اب الیکشن کب ایکسپیکٹڈ ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہماری ممبرز تک اور جو دوسرے لوگ ہیں ان تک ایک آواز کراچی بار کی یا لیگل فریٹرنیٹی کی پہنچے. جہاں تک سوال ہے الیکشنز کا, دیکھیں ہر سال یہ چیز سامنے آتی رہی کہ ججز ہمیشہ کتراتے ہیں. 2006 میں الیکشنز تھے 5 یا 6 کے اندر, اور اس کے اندر الیکشنز لائرز کرواتے تھے, اور وہ ہمارے کراچی بار کے آفس کے باہر شہید راجہ ریاض روڈ کے پاس ہوتے تھے. اس میں آخری دفعہ ایک لڑائی ہو گئی تھی اور اس میں بیلٹ باکسز وغیرہ چھت سے پھینکے گئے تھے. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ناخوشگوار ہوتی نہیں ہے عموماً, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز جب آپ الیکشنز کو بڑا نیک ٹو نیک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سپورٹرز پیار میں یا ایک یوں سمجھیں کہ ایک بے اضطرابی کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک انسیڈنٹ سامنے آتا ہے. کچھ یہ چیزیں ہائی کورٹ میں بھی ہوئی تھیں جس میں ہمارے لائرز الیکشنز کرواتے تھے, پھر ہم نے اس کو آپ کی بائیو میٹرک کی طرف ہائی کورٹ میں لے گئے جب صلاح الدین اور عمر سمرو الیکشن ٹینیور میں پریزیڈنٹ آنری سیکرٹری تھے. پھر شہاب سرکی صاحب اور عمر سمرو دوبارہ سے, سمرو صاحب اسی ٹینیور میں تھے تو انہوں نے لاہور سے وہ بائیو میٹرک الیکشنز کی پورا انتظام رکھا تھا. لیکن 3 سال وہ الیکشن کویشچنیبل رہتا تھا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لاجسٹکس کی پرابلم ہوتی تھی. اب ہمارے پاس کراچی بار کا الیکشن مینول تو تھا مگر شفاف تھا, ٹرانسپیرنٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیریٹیولی جب آپ کے پاس ججز پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں تو ایک ٹرسٹ رہتا ہے, اور ججز کو بھی معلوم رہتا ہے کہ بار کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں یا جن کا نام چل رہے ہیں, جن کو سپورٹ کر رہے ہیں مختلف لوگ اپنے اپنا یا تو گروپ بنا کے یا ایک پینل بنا کے. لاسٹ ایئر ایک ایسی سچویشن آئی تھی جسے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کیبنٹ نے صرف جان چھڑانے کی حد تک تسلیم کیا تھا, اور اس میں شفیع صدیقی صاحب دی دین چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ, انہوں نے 5 ممبران کی ایک میٹنگ کال کر کے اس میں کہا تھا کہ ہم لاسٹ ٹائم یہ الیکشنز کروا رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسے کینڈیڈیٹس تھے جن کے ہائی کورٹ کے کسی نہ کسی جسٹس کے ساتھ ریکویسٹ پرپوزل پہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. بٹ ہم جس سچویشن سے آ رہے تھے تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے دوست تھے جن کی کسی نہ کسی بات کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نوک جھوک رہتی ہے سپورٹرز کی. حالانکہ وہ نوک جھوک اگر نظریاتی رہے تو بہت اچھا ہے, اگر آپ کو پرنسپل سٹانس پہ بات کریں, مگر یہ نہیں ہوا, وہ چلا گیا, اس چیز کو ہم نے یہ لیک دیکھی. اچھائی کیا ہوئی, کون سے اچھے کام ہوئے, ان چیزوں کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. اگر ہم ججز نہ لیتے اور ہمارا فیلئر ہوتا
تو یہی دوست پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کیبنٹ نے ججز بھی نہیں لے سکی, ان کے ناخوشگوار تعلقات ہیں, کیونکہ یہ 26ویں اور 27ویں تحریک چلا رہے تھے تو ہائی کورٹ ان کو ججز کیوں دے گی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جسٹسز بنتے ہیں یا جسٹسز ہوتے ہیں چیف جسٹس کے سمیت, وہ ہمارے ادارے کے ہوتے ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ پورے سندھ کے بھی ہیں اپنے اپنے صوبے کے لحاظ سے, وہ لیگل فریٹرنیٹی میں تمام بار ایسوسیشنز کے ہیں. تو ہماری ایک روایت ہے بائی لاز میں, جی اس روایت میں اس چیز کو انہوں نے بائی لاز میں انکارپوریٹ کیا ہوا ہے ود دا کنسنٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. بٹ وہ کنسنٹ آپ وہ دیں گے چیف جسٹس کو کہ جی میں الیکشن کمشنر بن سکتا ہوں. یہ نہیں لکھا کہ آپ ڈائریکٹلی کنسنٹ لیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, ایک ایس او پی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو 2 نومبر کو ایک خط لکھا اور ان میں ان کو کہا کہ ہمیں یہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز دیں جیسے ہر سال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 25,000 کی بار کے ممبران کا الیکشن ہے جس میں کم و بیش 10,000 لوگ 11,000 لوگ جو کہ اپنے ڈیوز کلیئر کرتے ہیں, ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ مینر میں کہ وہ اپنے کس بار کے ممبر کو عہدے پر فائز کرنا چاہتے ہیں اکثریت کے ساتھ. جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے اور اسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کی وجہ سے ہم نے وہ ججز مانگے, ہمیں وہ ملے, 1-2 میٹنگز کرنی پڑی. ڈیوز کی لسٹ وغیرہ آپ نے خود دیکھا, 4 سال کے 4 الیکشنز تھے, سندھ بار کونسل, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. تو ہمارے ممبران کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ اپنے ڈیوز کریں, ورنہ لاسٹ ڈیٹ تک ہر گروپ کا کینڈیڈیٹ یا ہر کینڈیڈیٹ اور اس کا سپورٹر ایک ایکسٹینشن کی ڈیٹ مانگنے آتا ہے, جو کہ لاسٹ ٹائم 21 نومبر تھی اور وہ کرتے 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 3 دسمبر کو ہم نے آف کی. اب جب ہمیں ججز مل گئے, اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہمیں درپیش آیا وہ تھا پاکستان بار کونسل. اور وہ آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان بار کونسل ایک حکومتی اس وقت سپورٹ کرنے والے لوگوں دوستوں کا ہمارا ایک مین سپورٹیو ایلیمنٹ ہے. ان کا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ 13 دسمبر کو پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ہیں, اور انفارچونیٹلی اس میں ہمارے 2 ایسے کینڈیڈیٹس تھے پریزیڈینشیل جو کہ خود سندھ بار کونسل کے ممبرز ہیں, اینڈ دے ہیو ٹو کاسٹ دیئر ووٹ فور دیئر سو کولڈ ممبر جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو بھیج سکیں. اس بیچ میں پاکستان بار کونسل کی کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے یا پاکستان بار کونسل نے دانستہ طور پہ اس سیٹرڈے کے ڈے کے بجائے اس الیکشن کو تھرسڈے کے دن متعین کیا اور نام لکھے کینڈیڈیٹس کے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقے سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا ہوگا, ورنہ ہمارے الیکشن سیٹرڈے کے ڈے ہوتے ہیں تاکہ جو ان ہاؤس لائرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں, جن کی پریکٹس بھی کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ اور کورٹس میں بھی آتے ہیں اور ان پریکٹسنگ لوگوں کو کورٹس میں کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کمپنیز کی طرف سے کیسز کر رہے ہوتے ہیں. اب تھرسڈے کے دن جب وہ پہلی ڈیٹ پوسٹ پونمنٹ کی نہ بار کی طرف سے تھی نہ جوڈیشری کی طرف سے تھی. It was a mere suggestion by the Pakistan Bar Council which was accepted generally throughout, everybody accepted it. اور پھر اس پہ الیکشن کمشنر صاحب جو کہ سینٹرل کے ہمارے بڑے ہی یوں سمجھیں کہ بیلنسڈ اپروچ والے اور میرٹ والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, انہوں نے اس بات کے اوپر شاید کینڈیڈیٹ سے ہی خود بلا کے پوچھا تو ان سب نے اگری کیا. ناؤ کہاں چیزیں خراب ہوتی ہیں, اب یہ سمجھنے کی بات ہے. جب تمام کینڈیڈیٹس بشمول میرے, پریزیڈنٹس کے, آنری سیکرٹریز کے, لائبریرینس کے, ہم الیکشنز کے اندر اپنے پروگرامز کرتے ہیں, ہم اپنے ڈنرز بھی رکھتے ہیں, ہم اپنی کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں, وہ سب نے ہم نے ایکولی کی. ہم سب ایک پوائنٹ پر تیار تھے ذہنی طور پر کہ آج الیکشن ہے. الیکشن ڈے کے 9:15 بجے یا 9:30 بجے مجھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سینٹرل جو کہ الیکشن کمشنر ہیں, اب سے میں الیکشن کمشنر ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا, ان کی طرف سے مجھے ان کے سپرنٹینڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کال میں کوشش کر رہا تھا اور میں اپنے کیمپ کے باہر کھڑا تھا اور باقی بھی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس میں مجھے پریزیڈنٹس کے 2 کینڈیڈیٹس آئے, ایک 2 دوسرے دوست آئے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک پرمیشن کی ضرورت ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس چیز کی تو کوئی کبھی ضرورت نہیں ہوتی, ہم سب آپ کو پہلے میٹنگ کر چکے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر صاحب کو کل رات ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہے جسے ڈیپوٹی الیکشن کمشنر کہیں آپ کہ وہ کنٹینیو کر سکے. تو میں فوراً ہی الیکشن کمشنر صاحب کے آفس گیا
सेंट्रल में, वहाँ पर 6 से 8 ADJs बैठे हुए थे। जी तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक फोकल पर्सन भी अपॉइंट किया था और फोकल पर्सन कैन कंटिन्यू विद दैट, वी डोंट हैव टू रीच आउट टू द हाई कोर्ट फॉर दिस परमिशन वंस अगेन। और यहाँ पर मेंबर्स आए हुए जो कि वोट डाल के फिर अपनी अपनी ऑफिसेज में जाएंगे, क्योंकि ये आम दिन नहीं बल्कि वर्किंग डे है, जहाँ जिस दिन हमने वर्क नो एडवर्स ऑर्डर पे तो करवाया है, जी। बट बहुत से ट्राइब्यूनल्स चल रहे होंगे, बहुत सारी हाई कोर्ट्स के अंदर हो सकती है मिसलेनियस वर्क होगा। ऑफिसेज में तो जो लोग जाते हैं उनको तो अपना 9 to 5 वहाँ पर देना है। ऐसे ही। तो इसी कश्मकश में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हमें हाई कोर्ट से जब तक कोई और नहीं कहेगा तो हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैंने उसी वक्त अपना इलेक्शन छोड़ा। जब आप इलेक्शन के अंदर पूरा साल काम करते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो बहैसियत कैंडिडेट ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप ग्राउंड छोड़ के ऐसे और ही। वहाँ से ट्रैवल करें हाई कोर्ट के लिए। मैंने उसी वक्त अपनी लाइव लेते हुए अपने मेम्बरान को रुजू भी किया, कुछ कैंडिडेट्स को भी बताया। मैंने अपने टीम को कहा कि देखें मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझ पे 2 जिम्मेदारियाँ आई थी, एक बहैसियत कैंडिडेट और एक बहैसियत जनरल सेक्रेटरी, कि मैं चीज़ों को रिजॉल्व करूँ। अगर मैं आज खड़े होकर वोट ना भी मांगूँ आधा घंटा एक चीफ साहब से परमिशन लाने के बाद, तो मुझे इस बात का फ़र्क नहीं होगा, बट मैं जमहूरी के प्रोसेस को डिले नहीं करवा सकता। ऐसे ही। हम जब हाई कोर्ट पहुँचते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब को मैंने फ़ौरन लेटर मंगवा लिया था, उनके हाथ में रखा कि आप फिलफोर दूसरा डेप्यूटी कमिश्नर इसी परमिशन की बेसिस पे आप अपॉइंट करें। मगर कुछ टेक्निकल तो नहीं, मेरे ख्याल से कुछ अप्रोचेस थी, शायद कुछ लोगों को वक्त चाहिए था, कुछ गठजोड़ होते हैं जो कि खामोश होते हैं, वो बड़े मुतमईन भी थे। मुझे नज़र आया उनकी तरफ से कोई ऐसी इलेक्शन के माहौल में बातें नहीं थी। तो चाहते न चाहते चीफ साहब ने कहा कि देखें एडमिन कमेटी के 5 लोग सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे तो हम दूसरा फैसला करेंगे। जिस पर मेरा बड़ा ही मौदबाना ये उनसे रिक्वेस्ट थी कि सर देखें, पहली परमिशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी कि हम जजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब नाम तब्दील करना या उनके ही सब ऑर्डिनेट को, जो कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के, जो कि तैयार हैं ज़हनी तौर पे, लोग वोटिंग के दरवाज़ों पे खड़े हुए हैं, पोलिंग बूथ्स के, वो जजेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, सिग्नेचर्स हुए हैं। सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पूरे प्रोसेस को हॉल्ट करे या रिस्ट्रेन कर दे, क्योंकि यहाँ पर आज कम से कम 10,000 लोग तो आएंगे, उनके सपोर्टर्स हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे ख़्याल से वो कोई ऐसे मामला थे जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सेहत दे इलेक्शन कमिश्नर साहब को, मगर कुछ प्रेशर्स थे, वो उस वक्त परमिशन ना हो सकी। और आखिर में ये नुक्ता दे दिया गया कि इसके लिए हमें कमिश्नर की अपॉइंटमेंट दोबारा से कंसीडर करने के लिए, जो कि हमने दी हुई है और हम रिवोक नहीं कर रहे, हमें दोबारा एडमिन कमेटी की एक मीटिंग मंगानी होगी और उसके बाद जो दूसरा जज अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस इसी प्रीमिसेस के वो इस्लामाबाद ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, एक यहाँ पर ट्रेनिंग पर, एक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमारे लिए भी इस वक्त फैसला मुश्किल है। हमने उस बात को सबके सामने रखा। वहाँ पर बीचों बीच जो मेरा ख्याल है, जो मेरा मानना है वो बड़ा साफ, कि हमसे पूरा साल कोई नहीं लड़ सका। हमसे जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की वो भी हमारे अंदर से थे कि उन्होंने चीज़ों को डिले करने की कोशिश की, मगर वो जो एक पर्पस था वो अचीव तो हमने नहीं होने दिया, लेकिन उसको किसी हद तक करने की कोशिश की गई नाकाम। वो ये थी कि आप लीडरशिप पे अटैक करें। और आपने देखा कैंडिडेट्स उस वक्त, उनके सपोर्टर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि ये कैबिनेट का फेल्यूर है, जबकि मेरी कैबिनेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स जो उनके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा हैं, मेरे मेंबर्स हैं, एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि हमने परमिशंस किस तरह से सीखी, कैसे गए, ड्यूज़ की, इलेक्शन लिस्ट की, ये तमाम चीज़ें उनके सामने हैं। तो ये कहीं सवालिया निशान अब कैबिनेट का जिक्र करके अपने उन मेन सपोर्टर्स की तरफ तो नहीं करते। तो आप जब बोलें, बात करें, तो आपको वो भी देखना होगा कि आपकी सिफों में भी वही दोस्त खड़े हुए जिनको आपने इलेक्ट करके भेजा था और वो आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। और एक बड़ा मसला जो उस दिन था वो था चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हैं, उन्होंने एक 2 रुकनी बेंच बनाई हुई थी, डिवीज़नल बेंच। फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था जस्टिस जहांगीरी को दोबारा से माजूली का,
پٹیشن کے اندر. اس دن الیکشن ہوتا, جو بھی جیتتا, میں تو جیتا, میں اگریسو جاتا, اور میں اس چیز کو ریزولوشن میں اس رات بھی میں نے کنڈیم کیا, مگر وہ بات دب گئی. اور یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو مجھے نظر آئی, جس میں لیڈرشپ پہ باتیں جو کی جا رہی تھی وہ میڈیا پہ نظر آ رہی تھی, جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کیبنٹ کی نہ فیلور ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے اہم جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے 6 ججز جنہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, روسٹر فکسیشن ہوتی ہے, بینچز سے فائلز موو ہو جاتی ہیں, پھر ڈائریکشنز آتی ہیں, اس میں سے ایک جج کو دوبارہ سے اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے وہ آواز دب گئی, اس ایشو کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا, اور پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ شاید یہ کیبنٹ ایکسٹینشن چاہتی ہے. اگر 4 ہی ہوتی تو شاید ہم الیکشنز کی ڈیٹ پہلے دن اناؤنس نہیں کرتے, چیزوں کو آگے لے کے جاتے. جبکہ یہ تمام چیزیں اس بات کا اعلان بھی کرتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید ایک دوسرے کی الائنس بنانے میں اور آگے چیزوں کو ڈیلے کر کے کچھ میٹنگز کر کے لوگ توڑنا اور ان میں باتیں کرنا کے لیے وقت چاہیے تھا. تو دس از دا انٹائر سچویشن, جسے ہم نے اپنے دوستوں کو شام 4 بجے جنرل باڈی کال کر کے سب کینڈیڈیٹس کو بلا کے بتایا کہ ہم الیکشنز کے لیے اب جاتے ہیں, آلٹرنیٹیو ڈیٹ سجیسٹ کرتے ہیں. پھر چیف جسٹس سے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پھر سے وہی بات آئی, اور ہم نے پھر ایک اپنا الیکشن کمشنر بھی اپوائنٹ کیا, مگر وہ بھی کچھ دوستوں کی ذاتی ایک اختلافات یا انہوں نے کامنٹس کیے تو وہ متنازع شخصیت نہیں بننا چاہتی تھی. ورنہ میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر یہ الیکشن اس وقت اگر وکیلوں میں جانا ہی تھا, جو شروعات تو ہونی ہے, ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کے سامنے بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ رحمان بھائی میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, بہت سارے وکلاء میں یہ بات یعنی کہ یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ریپیٹرز نہیں آنے چاہیے, تو اس ریپیٹرز والے کانسیپٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ریپیٹ کرنا چاہیے, یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, یا پھر واقعی کسی اور کو چانس دینا چاہیے؟ دیکھیے, میں اگر مجھ سے آپ ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں تو اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں, آپ بہت زیادہ ریزسٹ کر چکے ہیں, اور آپ پریشرز لے چکے ہیں, آپ تھریٹس لے چکے ہیں, آپ نے ادارے کے لوگوں, ادارے کی بات نہیں آتی. ہم دیکھیں, ہم بات بڑی صاف کرتے ہیں, پالیسی کوئی شخص دیتا ہے اور اسے ٹو کرنے والا پھر کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے. ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے جنہوں نے اس ملک کو, ان اداروں کو کھوکھلا بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر کوئی ایک شخص اس چیز کے اوپر کام کرتا ہے تو ہم نے وہ پریشر سسٹین کیے. یو نیم اٹ, ایمان مزاری, اگر کراچی بار آواز نہیں اٹھاتی تو آپ کے کیا حالات تھے. آپ بات کرتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم کی, ہم اگر ریلی نہ نکالتے, میں نے بظاہر خود پٹیشن فائل کی, پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے ہیڈز نے اس کو ٹیگ کیا اور اس کے اوپر وکیلوں کو برا بھلا کہا. آپ اسلام آباد گئے, ہم یہاں سے قافلہ لے کے گئے, وہاں پر جس طریقے سے ہم نے ریزسٹ کیا. ببڑلو کے سامنے آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ پوری تہذیب آپ کی دفن ہو رہی تھی, آپ کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے جو جسٹسز کے معاملات ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر جو انڈیپینڈنس ہے, اپوائنٹمنٹس ہیں, 27ویں آتی ہے, ایف سی سی کوڈ بن جاتی ہے, ایف سی سی کے اندر ان کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. اب جب یہ لوگ, ہم اتنا ریزسٹ کرتے ہیں تو یہ 2007 والا ہی وقت ہے جب ایک ٹولہ تو شاید سپورٹ کر رہا ہو, مگر پولیٹیکل پارٹیز لائرز کے پیچھے آئی تھی. آج پولیٹیکل پارٹیز اس طرف کھڑی ہیں, وہ ایک فائر وال بنا دی ہے, انہوں نے ایک لیئرنگ کر دی ہے جو کہ پروٹیکٹ کر رہی ہے کس کو, ان تمام اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جو کہ سیاست کو اب ان کے ذریعے چلاتے ہوئے امینڈمنٹس لا کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کو لیگلائز کر رہے ہیں, اپنے اداروں کے اوپر لوگوں کو تعینات کرتے جا رہے ہیں, اور اس کے بینیفیشری یہ پولیٹیشنز بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب بولنا چھوڑ دیا. جب یہ سچویشن آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم حالت تحریک کے اندر ہیں, اور یہ 2007 میں رشید رضوی صاحب نے 4 سال ریپیٹ کیا. آپ شرف فریدی صاحب کی بات کرتے ہیں, دونوں طرف سے رسپیکٹیبل ہیں, انہوں نے 5 سال کنٹینیو رکھا. آپ بات کریں تو پھر مجھے میرے بہت سے سینئرز, بالخصوص منیر ملک صاحب, کرد صاحب, ان کی طرف سے اس بات کا پش ہوا کہ آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں کسی ذاتی تعارف کے لیے نہیں ہیں, بلکہ اب پبلک ایٹ لارج کے لیے ہیں, لیگل فریٹرنیٹی کے لیے. کیونکہ اصل میں جب ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ کا میرٹ پہ بیٹھا ہوا جج نہیں ہے ان عدالتوں پہ, تب تک میرٹ ویلفیئر ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ کتنی اچھی وکالت کیوں نہ کریں, وہ اگر انفلوئنسڈ ہے تو وہ فیصلہ وہی کرے گا جہاں اسے اپنی نوکری یا عہدے کی سیکیورٹی ملے گی. تو
تو اس پوری سچویشن میں میں نے بھی 2-4 دفعہ کنسیڈریشن کی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، بہت مشکلات سے ہم نے جب تمام جگہوں پہ انکار کر دیا ہے، اور میرے اندر اتنا نظم و ضبط بھی ہے اور برداشت بھی ہے، ہمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ مشکل وقت میں مجھے قیادت ملی، تو میں نے چیزوں کو لیڈ کر کے 17 سال بعد پورے سندھ کی بارز کو کنیکٹ کیا. آج آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کراچی بار کے ممبر ہیں، آپ کو عزت ملے گی اور آپ کو نام سے اور اپنی قیادت سے جانا جائے گا. پاکستان میں کہیں چلے جائیں تو اس کی تسلسل کے لیے دیکھیں بڑا فرق ہے. آپ جب اسٹرکچر بناتے ہیں، آپ ایک جال بچھاتے ہیں، بارز کو کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن گیپس ختم ہوتے ہیں، آپ کو تمام پریزیڈنٹ سیکرٹریز آفس بیئرز کا پتہ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کے بار کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ لیڈ اب کراچی بار کر رہی ہے، تو وہاں پر کسی ایسے سچویشن میں بار یا اس تحریک کو کمزور نہیں چھوڑنا تھا، بلکہ کنٹینیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اسیسمنٹ کی کہ میں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی کیے ہیں جس کے اندر میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے اوپر. لیکن ایک امپورٹنٹ تھا، میری پوری 8 سال اور 9 سالہ سیاست میں کبھی میں نے ریپیٹ کرنے والے کو یا ریپیٹ پہ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اگر ہے تو پھر بار کاؤنسل ایسوسیشن کی بائی لاز اور رولز میں ہونا چاہیے کہ ون ٹائم کے بعد آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا آپ آتے ہیں تو پھر آپ اس طرف چلے جائیں کہ بھائی وہاں پر امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ پھر کوئی سوچ ہی نہ سکے کہ میں نے کوئی دوبارہ سے بھی 1 سال بریک دینی ہے، نہیں دینی ہے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے والی بات ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ آ جاتے ہیں، اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹیز بار کے اندر جتنے لوگ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اپنی اسٹینڈنگ پورے ہونے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھنے کی بات کرتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی بڑی ہنسی بھی آتی تھی کہ کچھ دوستوں نے بڑا اچھا سرو کیا بار کاؤنسل کے اندر، وہ جب دوبارہ سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے تو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے میرے کچھ حریف دوست ہیں، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ ریپیٹر کو ووٹ نہ دیں، اور جب کہ کھڑے کسی اور کے ساتھ ہیں. انہوں نے حقیقی طور پہ تو کسی اچھے شخص کا بھی الیکشن خراب کر دیا. تو آپ کو بڑا وائزلی چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. آپ ایک کام خود کر کے آ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے الیکشن کے لیے آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. میری نظر میں جو پرفارم کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے رسپیکٹیبل ممبر کے پاس ہے، اس کے ووٹر کے پاس ہے. وہ چوز کرے کہ ویدر آئی ہیو ٹو سپورٹ دس پرسن دس ایئر اور ناٹ. بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم مجھے ووٹ نہیں دیا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے لیے میں ان کی ڈائری میں بڑا اچھی رپورٹ کارڈ کے ساتھ موجود ہوں، جو شاید سوچ رہے ہو کہ ہم نے غلطی ہوگی شاید نہیں دیا، تو ان کو بھی پہلا موقع ملے گا مجھے ووٹ دینے کا. تو یہ دونوں چیزوں کے پہلو دیکھنے ہوں گے. مگر آپ یہ نہ تصور کروائیں کہ آپ کسی اور الیکشن میں تو کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر جب آتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کو میں آپ کے سامنے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست دو طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ وکٹ کے اس طرف بھی کھیلتے ہیں، وکٹ کے اس طرف بھی کھیلتے ہیں. جب انٹیریئر جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے پینل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں سٹنگ. جب یہاں پر آتے ہیں تو خود کو کہتے ہیں ہم تو اینٹی نیریٹو والے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو کہیں یہ باتوں میں الجھا کر لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہی. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے دونوں طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دونوں لڈو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اور چیزوں کو مینیپولیٹ کریں. تو یہ نہیں ہوتا. آپ کلیئر اسٹانس پہ رہیں. میں بڑا کلیئر اس بات پہ ہوں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا بھی تو عہدے پہ بیٹھنے کے وقت یا عہدے پہ اگر کانٹیسٹ کرتا تو میں اپنی وہ جیکٹ اتار دیتا جس کی چھاپ میرے اوپر آتی. تو آپ کو بار میں رہتے وقت ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ میں صرف وکیلوں کے لیے ہوں، میں رول آف لاء کے لیے ہوں، میں آئین کی بالادستی کے لیے ہوں، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے لڑوں گا. پھر میرے اگر نظریاتی سوچ فکر سے تعلق رکھنے والی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہوگی وہ غلط جائے گی، میں ڈائس پہ کھڑا ہوں گا، میں ان کے سامنے بات کروں گا اور ڈٹ کے کروں گا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے لوگوں کے سوشل کانٹریکٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو آپ کو وہ چیز فیل نہیں کرانی ہوتی، باتوں کی حد تک تقریروں میں نہیں لانی ہوتی. آپ کو عملی طور پہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے اس چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہم کہیں یہاں سے جا کے دوسری بار میں کسی پولیٹیکل بندے کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوں گی اور لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ رحمان بھائی میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ
جیسے آپ نے ابھی بھی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی، تو آپ نے ایک جگہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ میرا اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ ہے، میرا لائرز سے مقابلہ یعنی کہ نہیں ہے. اس کو یعنی کہ کچھ لائرز نے غلط بھی لیا کہ شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، آپ سندھ بار کونسل سپریم کورٹ سے دیکھتے ہوئے ہیں 450 لوگوں کو اچانک سے ممبرشپ 2 دن پہلے دے دی جاتی ہے. پھر وہ الیکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، آپ کتنے 200 ووٹوں سے جیتتے ہیں، وہ گروپ کس کی طرف ہے. اب میں بات کر رہا ہوں ان کے ہیڈز کی، ووٹر کی بات نہیں کر رہا. وہ obviously ایک ایفیلیشن ہے، تو لوگ وہاں پر کہتے ہیں دیکھیں ہم گروپ کے اندر ہیں. یہاں بار ایسوسیشن میں کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اپنا ذاتی ووٹ ہونا چاہیے. آپ سندھ بار کونسل دیکھیں، ہم نے پوری کایا پلٹ دی، آپ کے سامنے چینج نظر آیا، آپ کو خیرپور تک سکھر تک چینج آیا. جعفر شاہ کی نظر میں آپ کو کتنا بہتر. میں جب یہاں تہماس کی کیمپین کرتا تو میں نے ببڑلو کے بعد یہی سوچ اس کے بیج کو بونے کی کوشش کی کہ آپ ووٹ کراچی میں دو یا آپ خیرپور میں دو یا آپ جیکم آباد میں دو، مگر دینا اس کو جو سب سے پہلے کالے کوٹ کے ساتھ کھڑا ہو، کسی منسٹر ایم پی ایم این اے کے باہر کالا کوٹ پہن کے ہاتھ باندھ کے پیدل چل کے اس کی خوشامد نہ کرتا ہو. اس کی ریزن ہے. اب جب وہ دوست اپنے اوپر اس طرح کا اثر لیتے ہیں تو ایک چھاپ چھوڑتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکشنز مل سکتی ہیں. جیسے ابھی ریسنٹ الیکشنز کے اندر بہت سارے ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میرے الیکشن کے اندر وہاں پر تمام وکیلوں کو علاقے وائز کالز کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ تعلق ہے، آپ ووٹ مت دیجیے گا. مگر میرا سوال ان وکیلوں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کے کراچی بار کی تحریک ہوگی یا کراچی بار کے آپ کے مسائل ہوں گے، جج کے ساتھ ایشوز ہوں گے، تو وہ آپ کے علاقے سے چل کے آ کے جج سے بات کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھیں گے. آپ کے آزاد فیصلے سے الیکٹ ہوا بندہ رکھے گا. کہیں یہ نہ ہو آپ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جس کے لیے پھر آپ جب جائیں تو وہ کہے گا کہ جی بھائی آپ نے اس وڈیرے یا پولیٹیکل پارٹی یا پیر فقیر کے کہنے پہ ووٹ دیا تھا، تو ابھی جا کے اس سے مجھے ایک کال کروائیں. تو آپ ایک اور فیوڈل نظام کو دوبارہ سے پش کر رہے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو ریسٹرین کرنا چاہیے. اب جب میں نے بات کی تھی کہ دیکھیں میرا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، آپ اکثر ایک فقرہ سنتے ہوں گے کہ ہمارے بیچ کالی بھیڑیں ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ فقرہ کہیں اور سے بھی سنا ہوگا، ظاہر ہے نظریاتی لوگوں کے لیے کہ ہمارے بیچ کالی بھیڑیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ججز کے لیے کام کرتے ہیں، جج بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. 2007 کی تحریک یہ تھی، 2007 کی تحریک یہ تھی. اس وقت ہم جوڈیشری میں تھے یا نہیں تھے، ہم اس طرف تھے. اس کے بینیفیشری جو بھی ہوں گے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ لوگ ہوں گے، مگر اس تحریک میں جو ایک سوچ تھی، جو جذبہ تھا، وہ مجھے 13 دن ببرلو میں نظر آیا، وہ مجھے 3 دن اسلام آباد میں نظر آیا، وہ مجھے ہر سیکنڈ ہر ایک مارچ جو سی ایم ہاؤس کی طرف گیا ہو، جو حیدرآباد سے کراچی آیا ہو، جو یہاں سے مورو گیا ہو، جو یہاں سے لاڑکانہ گیا ہو، جو یہاں سے حیدرآباد گیا ہو، وہ اس ہر ایک سیکنڈ کے سفر میں مجھے نظر آیا، جس میں لوگ باغی تھے ان پوری عوام دشمن پالیسیز کے، وکیل دشمن لاز کے، اگینسٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹولہ کالی بھیڑیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے، تو میرا یہ کہنا کہاں غلط ہے کہ جو سسٹم کے لوگ ہیں، جو اپنی سیاست کسی کمرے سے طے کروا کے آتے ہیں، وہ میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، جنہوں نے سندھ بار سے لے کے حاضریاں دی، وہاں پر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک الائز بنائے. وہ آ کے الیکشن جب آپ کے سامنے لڑیں تو وہ اپنے دماغ سے نہیں لڑ رہے، آپ کو وکیل سمجھ کے نہیں لڑ رہے، وہ اپنے کسی اکابرین کے سامنے ان سے وفا نبھانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وکیل نہیں ہو، ہمارے وکیل ہیں، ان کو سمجھ آئے گی، ہم سمجھائیں گے، ہم ان سے ڈائریکشن لیں گے، مگر ان کو کوئی ڈائریکشن دے اور وہ مجھ پہ توپے، میں کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. تو یہ جو ڈویژن ہے، اس ڈویژن میں اگر کوئی کسی کا حامی ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آ کے روزانہ ایک ہی چیز پہ بات کرے، نیریٹو بلڈ کرے، تو میں نے اس سوچ کو اسٹیبلشمنٹ کہا تھا. اور اس سوچ پہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی جوڑ توڑ کرتا ہے، وکیلوں کو کالز کرتا ہے، کسی چیمبر سے بھی آپ کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب 26ویں 27ویں ترمیم میں تو ججز بھی رول پلے کر سکتے ہیں جس حد تک وہ لمیٹڈ اپروچ میں ہو. تو میرا کہنا اس طرف تھا کہ وہ جو زور لگایا جا رہا ہے، وہ زور
میرے خلاف لگایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے حقیقی عملی طور پہ یہاں سے اسلام آباد تک لڑ کے آپ کے سامنے، کوئی یہ نہیں کہ میں پیچھے چھپ گیا ہوں یا بھاگا ہوں، سامنے نہ آیا ہوں. جب وار ہوا تو وہاں پر پہلے میرے اوپر ہوا، گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا تو میرے ڈالا گیا. اور پورے پاکستان کی قیادت پہ اگر کینال کی بات ہوئی تو وہ 10 فروری کو اسلام آباد میں ہوئی تھی. وہاں سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے اور ہر ایک شخص نے، ہر ایک ممبر نے پورا اپنا کردار نبھایا. میں صرف بلا سکتا ہوں، میں صرف موبلائز کر سکتا ہوں. یہ تمام چیزیں فیکٹرز تھے جس نے مجھے اس بات کی طرف اندیشہ دیا کہ اگر پچھلے سال میں لڑا تھا تو میرا مقابلہ میرے ساتھ تھا. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میں پہلی دفعہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں، باقیوں سے میں کیسے بہتر لوگوں کو دکھا سکتا ہوں. مگر آج میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو میں اپنے کریکٹر کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہا ہوں. میری کریڈیبلٹی کیا ہے، اور اس کریڈیبلٹی کی ساتھ آج کراچی بار ایسوسی ایشن ہے، اس کا ایک ممبر ہے، آج اس کو کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوئی باہر کا ہو سکتا ہے، گھر کا نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر اگر کوئی ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بڑی عام سی باتیں ہیں. آپ کی بڑی بڑی سلطنتیں، آپ کی بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ اپنے یہاں کے لوگوں کے ذریعے ہی خراب کرائی گئی ہیں. تو ہم کبھی بھی کسی کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ بھی نہیں کرتے، نہ ذاتیات میں بات کرتا ہوں، بلکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ کچھ دوست رول پلے کر رہے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ نظریاتی طور پہ 2007 میں اس طرف کھڑے ہوئے تھے، آج اس طرف کھڑے ہونے سے کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے رحمان بھائی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ کے مخالفین بھی اپنی تقاریر کرتے ہیں اپنے پروگرامز وغیرہ میں، وہاں پر یہ بات بھی سننے کو ملی کہ سکھر میں جس طرح کہا گیا کہ چاقو استعمال ہوا ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں کہ حملہ ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. ان کی طرف سے یہ بات آئی. ہم نے جو ویژولز دیکھے ہمیں نظر آیا اس میں ظاہر ہے آپ کا ہاتھ بھی پکڑا گیا اور اس طرح کی ریزسٹنس آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی اس طرح کی کوشش ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کنٹروورشل بنائیں، اپنے وکلاء دوستوں کو کبھی کہیں کہ یار یہ غدار ہے، اس نے فلاں کو بلایا ہے تو یہ سندھ دوست نہیں ہے، یا پھر اس طرح کی باتیں، اس کو کس طرح ختم کر دیا جا سکتا ہے؟ ایسی پولیٹیکل پارٹیز میں تھے کہ وہ کبھی واپس بھی آئے ان پولیٹیکل پارٹیز میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گزشتہ 3 سال کے بار کاؤنسل ایسوسی ایشن کے الیکشنز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے کھڑے ہو کے سپورٹ کیا تھا وہ پھر اس سال کسی کے ساتھ نہیں تھے، پچھلے سال کسی کے ساتھ نہیں تھے. تو وہ ہر کسی کی چوائس ہوتی ہے. اب اگر سکھر کے معاملے کی آپ بات کرتے ہیں، اس پہ مجھے نہیں پتا، اگر کسی دوست نے بات کی ہے تو یہ تو پھر ایک اپنے بیانیے سے مکرنے والی بات ہے وہ ہوگی. کہ کچھ دوستوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم جو ہیں ہم پر حملہ ہوا، پھر اگلے دن کچھ دوستوں نے یہ لکھا کہ جنرل سیکرٹری کو ہمارے دوستوں نے پروٹیکٹ کیا. اس کے بعد آپ اچانک سے کہیں کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسی چیز حملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، یا ہم نے کوئی ایسا ایلیمنٹ ہتھیار نہیں دیکھا، ویپن. تو یہ تمام چیزیں ان پہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک وزن ڈالتی ہیں. اونس ان کے اوپر شفٹ ہوتا ہے کہ آپ تھے کس طرف، یا اب آپ نے ہاتھ بڑھا دیا دوستی کا کہ اب آپ ان کے خلاف بولنا نہیں چاہتے. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ باتوں میں کہ وہ ان لوگوں نے حملہ کیا. تو میرے خیال سے اس کو ذاتیات پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ الیکشن ہو جاتا ہے، فرینڈلی الیکشن ہے، جو بھی جیتے گا وہ اس بار کا سیکرٹری ہوگا، اس بار کا پریزیڈنٹ ہوگا، اس بار کا الیکٹڈ آفس بیئرر ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ وہ وکیل ہوگا. تو آپ متنازع نہ کریں ان تمام باہر کی پولیٹکس کو. جو ایک جنرل پولیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں اس میں آپ کردار کشی کرتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی کی سیلری نہیں ہوتی، نہ ٹینڈر دیتا ہے، نہ کوئی کچھ بنا سکتے ہیں. ہاں یہاں پر اگر بات ہے کوئی آپ کے اصولوں پہ کمپرومائز ہو جائے، آپ کے ساتھ بات نہ کرے، تو وہ تسلسل آپ کو سندھ بار کاؤنسل سے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے دوست جتنے بھی تھے ہم نے ان کو سپورٹ اس بات پہ کیا کہ وہ نظریاتی بات صرف نہیں کریں، بلکہ وہ عملی طور پہ آگے آنے والے سالوں میں 5 سال اس تسلسل کو کنٹینیو کرتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے زمین پہ کھڑے ہو کے ڈٹ کے لڑیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی کر رہا ہے تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، اگر وہاں پر عزت کسی کے سلے میں آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے تھی. مگر میں وہ خود پہ حملہ نہیں سمجھتا، میں بڑا ایک انکشاف کر رہا ہوں. وہ اگست روسٹرم فورم ہے، آپ کی آل سندھ لائر ایکشن کمیٹی تھی، وہاں پہ وہاں کے ہائی کورٹ کے اور سکھر کے جو ڈسٹرکٹ بار کے الیکٹڈ ممبرز تھے. وہاں کہیں ایک باہر سے لوگ آتے ہیں
جو وکیل بھی نہیں ہیں ان کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا, کیونکہ مجھے معلوم ہے وکیل پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, ایسا ہی ہے. وہ اس کے پروگرام کو سبوتاج نہیں کرتا, وہ مائک کو پکڑتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ مجھے کوئی سینئر دیکھے گا تو وہ کل مجھے یہاں وکالت کرنا مشکل ہوگی. تو ان لوگوں کو جب میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو میں نے یہ دیکھ کے نہیں کیا کہ یہ کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں گے, میں نے یہ سوچ کے کیا کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے, اور بعد میں آپ کے سامنے یہی ہوا کہ وہ وکیل تھے ہی نہیں. اب اگر اس بات کو اس پالیٹکس میں لانا کہ جناب کوئی حملہ نہیں ہوا تھا تاکہ ان کے لیے کوئی ہمدردی بڑھے گی, تو یہ آپ اپنے اندر کمزوری دکھا رہے ہیں کہ آپ کسی ایک اپنے بیانیے پہ ہی نہیں کھڑے ہوتے, آگے کون سے بیانیے پہ کھڑے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے, عملی طور پر کام ہونا چاہیے, تو اسی طرح آپ کے مخالفین کا آپ پر یہ الزام ہے کہ باہر جس طرح ببرلو کے دھرنے میں آپ دوست بالکل بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے, اسی طرح اسلام آباد کے دھرنے کی بات ہو, کوئی اس میں ڈینائل نہیں ہے, ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ فرنٹ پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے, چاہے یہاں پر کوئی بھی احتجاج ہو آپ فرنٹ پر نظر آئیں. لیکن ان کا الزام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو اختیار دیا ہے وہ دیا ہے بار پولیٹکس میں, یعنی کہ جو بار کی ویلفیئر ہے, یعنی کہ کورٹ کے اندر آپ نے کیا چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ بتا سکیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر وکلا کی ویلفیئر کے لیے کی ہیں. ہاں, ہم جیسے دوست یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم یہ بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اگر ان پر ہم اٹھیں گے نہیں تو کون اٹھے گا, اور ہم اگر اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے تو عام آدمی کس طرح ہمارے ساتھ آئے گا. لیکن بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ چیز فیڈ کی جا رہی ہے کہ بھائی کورٹ کے اندر کام نہیں ہوا. تو کون سے ایسے کام ہیں جو آپ بتانا چاہیں ہمارے مخاطب؟ پہلے تو سر میں ایک چھوٹی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. جی, میرے وہ مخالفین نہیں ہیں, میرے دوست ہیں. جی, ہم جب بھی روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فاضل دوست کر کے بات کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو میری طرف سے ان میں سے بہت سارے ان کے سپورٹرز ہوں گے جو مجھے ووٹ دے چکے ہیں پچھلے سال. ایسا ہی ہے. اور شاید آنے والے وقتوں میں ہم پھر ایک دوسرے کے سامنے نہ ہو تو ہم ووٹس بھی ایک دوسرے کو دیں. ہو سکتا ہے ہم آلٹرنیٹیولی ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کریں, بارگین بھی کریں. ایسا ہی ہے. تو میری نظر میں وہ میرے بھائی تھے, ہیں اور آگے رہیں گے. ہاں, اب اگر بات آتی ہے کہ تحریک نہیں چلی, یہ بھی سوال آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی شناخت ان تحریکوں میں شامل ہو کے تقاریر کر کے ہی بنی, تو آج آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ میں تو آپ کی شرکت کا حامی بھی ہوں اور اسے تسلیم بھی کرتا ہوں. ہر ایک وکیل کی جو اس میں امپورٹنٹ رول رہا انہوں نے پلے کیا. اب جو دوسری بات آتی ہے, دیکھیں میں بڑا ڈیفرنٹ قسم کا آدمی ہوں. میں سب سے پہلے رزلٹ اورینٹڈ ہوں, اور ایک سال میں جو مجھے موقع ملا وہ میں آپ کو سامنے شاید پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ بار کھنڈر ملی تھی جس کے اندر بینک جا چکی تھی, شیورٹی کا ایشو تھا, ریپیئرز کی ضرورت تھی, کنسلٹیشن روم نہیں تھا, لیڈیز بار روم اجڑی ہوئی تھی, آڈیٹوریم میں 2016 میں ایئر کنڈیشنز تھے, پھر ہر سال 14-15 لاکھ جاتے تھے, 6 مہینے بعد وہ رکتے تھے, 28 لاکھ سال کا خرچہ تھا. آپ کی کیفیٹیریاز ریلوے اسٹیشن سے بدتر تھے, آپ کی لائبریری خالی ہو چکی تھی, آپ کے کمپیوٹرز کم تھے, آپ کے ڈے کیئر کا ایشو تھا, لیڈیز کی جو ایک وومن سینٹرک فیسلٹیز ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا, نوجوان کو کنیکٹیوٹی نیٹ ورکنگ کا ایشو تھا, اور پہلی نوجوان کا عیادت آتی ہے جو بڑی کم عمری میں جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹنٹ تھا کہ یہ ویلفیئر میں ضرور آتی ہیں, مگر ویلفیئر میں ایک اور چیز آتی ہے جو کہ سب سے اہم ہے کہ آپ کے جج میرٹ, عدالتیں آزاد ہوں. جب آپ کیس لے جائیں اور جج آپ کو نہ سنے تو آپ وہیں اعصابی طور پہ آدھے مر جاتے ہیں اور وکالت سے آپ کا دل اٹھ جاتا ہے. تو تحریک جو تھی وہ عدالتوں کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ ان عدالتوں میں اس سوال کو ایجوکیٹ کر کے ابھارنے کی تھی کہ اب کینال ان عدالتوں میں لے جائیں, اب کارپوریٹ فارمنگ ان عدالتوں میں لے جائیں, یونیورسٹی ایکٹ کے اندر جو بچہ پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں پہ بیوروکریٹ کی اپوائنٹمنٹ اس عدالت میں لے کے جائیں, آپ کے سندھ کا ہائی وے نہیں بن رہا, ایکنک کا ایشو ان عدالتوں میں لے کے جائیں, اور پیکا امینڈمنٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا انفلوئنسز اور لوگوں کی بات آتی ہے سماجی ایشو کو ان عدالتوں میں لے جائیں. اور وہ کیسز کون کرتا؟ صحیح بات, کوئی سیاسی آدمی کرتا,
वो वकील करता है। मिसिंग पर्सन हो, गनी अमान आपके सामने, सरमद आपके सामने, समीदीन आपके सामने, इनके इश्यूज हैं, ये आप करें, कहाँ ले जाएं? चाहे आप प्रो बोनो करें जो हमने किए, उनके इश्यूज को कहाँ ले जाएं? जब आपके पास ट्वीट आता है कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ला रहे हैं, अब ये बेसिक आपकी वेलफेयर थी जिसको अमली तौर पे करने के लिए हमारी कैबिनेट राजी थी और उनको इस तरफ लेके जाके मंसूर अली शाह से ओथ लिया था ताकि मैसेज क्लियर हो। कराची बार ने एक लाइन ड्रॉ की है कि हम इंडिपेंडेंट जजेस के साथ हैं, हम 26वीं तरमीम वालों के साथ नहीं हैं, हम आज भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में लिखा हुआ है उसकी तगोदो में 175(2) को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने थे। 175 आर्टिकल के अंदर या आपकी 184(3) जो आपकी एक पब्लिक लार्ज वाला उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अब जो मैंने आपको खंडर की बात की उसमें अब आपको मैं गिनवाता हूँ कौन से काम ऐसे हैं जो हमने किए। हमने 10 महीने पोस्टर्स नहीं लगने दिए, बैनर्स नहीं लगने दिए। ज़बरदस्त। हाई कोर्ट से मैंने बात की, देखें आज आपके सामने वो बातें करूंगा जो मेरी कम उम्री पे लोग शायद उसके ऊपर सोचें कि इसको इतना कैसे मालूम है। मैंने अपने 8 सालों में कम उबेश 16 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लड़वाए, तो मैंने उनके साथ काम करने का मुझे तरीक़ेकार पता है। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आप रोस्ट्रम पे भी प्रोफेशनल होते हैं, और जब आप किसी को ख़तों किताबत करते हैं तो आप उसमें उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं और आप डिपार्टमेंट वाइज बताते हैं कि ये फंड्स यहाँ से आ सकते हैं। हमने वो तमाम चीज़ें 10-15 दिन 2 दिन के अंदर हासिल की। उस वक्त दी दैन चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार से, जो श्योरिटी का इशू मैं हर साल सुनता था कि हम हाई कोर्ट बेसिस पे इसको कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म बना देंगे जी। मुझे 2 दिन लगे। जब बैंक चली गई, हमने एक बड़ा स्पेस बैंक का अप्रूव करवाया नेशनल बैंक को। जब वो आने लगी तो फेडरेशन की तरफ से ही बात आई कि कराची बार में आप ये क्यों लेके जा रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया, वरना आज भी वो बैंक की प्रेमिसेस कराची बार को दे दी जा चुकी हैं। हमारे साथ जैसे ही कोई बैंक में वो श्योरिटी का अगर अप्रूवल हो जाता है हम दूसरी बैंक को देंगे और वकीलों के लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 2, एक दूसरा मसला हर साल आपने और हमने देखा होगा कि पानी पीने का नहीं है। आरओ प्लांट मैं लगा रहा हूँ, आरओ प्लांट 2 साल पहले किसी ने लगाया, 10 साल पहले किसी ने लगाया, मगर पानी का इशू ख़त्म नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आपको उठ के आरओ प्लांट तक जाना है, फिर उसकी रीफिलिंग करनी है, फिर लगाना है। मैंने अपनी कैबिनेट से बात की, मैंने कहा देखें ये ज़िंदगी की सेहत के साथ जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट इशू है। हमने हर बार रूम में डिस्पेंसर्स लगा के मिनरल वाटर को लेडीज़ बार में, लाइब्रेरी में, न्यू बार में, एदी बार में, ओल्ड लेडीज़ बार में, न्यूज़पेपर रूम में, चेस रूम में, रहमान बाबा रूम के साथ और अपने कॉरिडोर के बाहर रखा, ताकि मेंबर्स जब भी उनको ज़रूरत हो वो पैसा खर्च ना करें, वो बाहर की तरफ से डिस्पेंसर्स हैं हम उनको करें। ये हमारा दूसरा काम था जो अब आगे आने वाली कैबिनेट को मसला नहीं होगा। तो सियासत ख़त्म हुई, तनकीदी। फिर 2016 में एक एयर कंडीशन ऑडिटोरियम के साथ लगे थे। 19 हमें मौका मिला, 33-34 लाख रुपए के एसी थे। मैंने वो बाहर के फंड के ऊपर वजन भी नहीं आने दिया। वहाँ पर आपके एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर क्लासेस होती हैं, वो मैंने आपको बाहर से फंड ला के दिए, वो वहाँ पर लग गए। आज आपको 3 साल आगे एयर कंडीशंस का इशू नहीं होगा। कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स हमारे उस वजह से डिले हो गए। तो सहूलियात पैदा करनी है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है कि अब देखिए वेलफेयर को आप सिर्फ ये नहीं काउंट करते कि ये दरो दीवार हो, जी आप वकालत करते हैं। मेरा सिविल का वकील हाई कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाद स्टे पे परेशान था। हमने रजू किया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से। अली हसन सरगाना मेरा MMCA सिविल कोर्ट्स का कमेटी का चेयरमैन है। हम दोनों ने डिस्कस किया, उसने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, मैंने उसको पेपर पे राइट डाउन किया। हम दोनों ने जॉइंट सिग्नेचर से भेजा कि हमें इस मसले को हल करना है, और हमने उसमें ये कहा कि अब कोई एंटी डेट ना हो। वकील साहब नीचे आ रहे हैं, इतने केसेस 36,000 केसेस हैं, तो उनको स्टे अगर ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए, डेट एंटी डेट नहीं लगानी चाहिए और ये कंटिन्यू और उसको मेरिट पर सुना जाए। और अगर 3 आपके हथियार हैं, प्राइमा फेशी, इररिपरेबल लॉस और इसी के साथ कोई केस आता है तो उसके ऊपर उसको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि वकील की असल फ़ायदा उसी के साथ है। तो वो हमने ख़त्म कराया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू था, आप एक फ़ीस चार्ज करते हैं, मगर जब कोर्ट वैकेंट हो फैमिली, आपको भागना पड़ता है हाई कोर्ट उसी पैसे में, सर्विस जो आपने चार्ज की, फिर वो लगता है 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर रोस्टर फिक्सेशन, फिर जज का बोर्ड हैवी है, फिर परमिशन। हमने रिक्वेस्ट की दी देन चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट
محمد جنید غفار صاحب نے کہا کہ یہ ڈی جے کو میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ دوسرے کسی فیملی کورٹ میں کیس چلا جائے. آپ کے ذہنی لیبر اور جسمانی لیبر دونوں بیلنس ہونی چاہیے. پھر ایک ایشو اسی کے ساتھ پیکولری کے بعد آیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے گاڑیوں کی پارکنگ کا. میں نے 2011 کا ایک نقشہ اٹھایا PC1, جب حیدر امام رضوی صاحب آنریری سیکرٹری تھے. وہ اٹھا کے میں چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس اور اس وقت PWD جو تھے چیئرمین, ان کے پاس گیا. میں نے ان سے بات کی, خط لکھا. مین وائل ایک 400 CP لگتی ہے, جیسے گڈ سی ہمیں ضرورت ہے, بٹ جوڈیشل کمپلیکس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملیر کورٹ بھی ادھر آ جائے اور وہ 10 سال لگے 15 سال, لیکن وہ آپ کا ایک دیر پا حل ہے. میں نے کہا سر یہ 2011 میں آپ نے اپروو کیا تھا, 60 کورٹس ہیں, اس کے اندر 1 بیسمنٹ گراؤنڈ 2 پارکنگ ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیں, آپ اس میں گراؤنڈ +3 بیسمنٹ دے دیں, اس میں آپ ملٹی اسٹوری بلڈنگ اور بنا دیں. پہلے 8 فلور تھے, آپ اس کو 15 پر لے کے جائیں. 16 کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ جاتی ہے. تو اس پر محمد جنید غفار صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, ایک پورا نقشہ بنتا ہے. اس میں 125 کورٹس اپروو ہوتی ہے, اس میں 900 بائک پارکنگز اپروو ہوتی ہیں, اس میں 1300 گاڑیوں کی پارکنگ اپروو ہوتی ہے, 2 آڈیٹوریم اپروو ہوتے ہیں. کورٹ رومز کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹرز اور سولیسیٹرز کے لیے میں نے بات کی کہ دیکھیں سر مجھے برا لگتا ہے جب میں ان کوریڈورز میں جاتا ہوں, یہ میرے وکیل ہیں, لیکن ایک ان کا رول یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سائڈ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں بٹ ہیں وکیل. جی وہاں پر بھی وکیل ہی ہوتا ہے. میں ان کو دکھ ہوتا ہے مجھے دل میں کہ جب میں ان کو کوریڈورز میں بینچز میں بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں, تیاری کروا رہے ہیں وٹنس کو کراس کی. ان کا اپنا ایک ڈگنیفائڈ ایک اس ڈگنیٹی پہ کمپرومائز ہو. ان کے رومز ہونے چاہیے 450 اسکوائر فیٹ کے, ریکارڈ روم الگ ہونا چاہیے, انتظار کرنے والوں کا وومن کا الگ ہونا چاہیے, اور کورٹ روم کے اندر پبلک کا الگ ہونا چاہیے, جہاں پہ میڈیا بھی آتی ہے, بڑے سینسیٹیو کیسز آتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کے بھی رومز اس میں نقشے میں بنائے گئے. وہ 20 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, جس میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب آتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں, بار کاؤنسل بھی آتی ہے, سندھ ہائی کورٹ بھی بیٹھتی ہے, کراچی بار بھی بیٹھتی ہے. ہم نے یہ اس بات کو لیڈ کیا کہ یہ ضرورت ہے, اور وہ ایکنک کے اندر ڈال دیا جاتا ہے 20 ارب روپے. اب جب وہ اپروو ہوگا اس میں 2 اور سجیشنز دی کہ چلیں اگر ایکنک میں 10 ارب سے اوپر جاتا ہے تو پہلے پروونشل بیسس پہ آپ اس کو بنائیں, کیونکہ ہم کورٹس ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. جی یہ ڈویژن بار کی ڈویژن تسلیم ہوگی. یہ ڈویژن جوڈیشری کو آپس میں اتنی اسٹرانگ ڈسٹرکٹس کسی پاکستان میں نہیں ہے جتنے 6 ڈسٹرکٹس کو ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی وی آر دا لارجسٹ پار. اگر کوئی اس طریقے کا فیصلہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یہ فیصلہ ججز کا نہیں, کورٹس کا نہیں, یہ کسی بیرونی سازش کی طرف سے ہے یا بیرونی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہو رہی ہیں, اور اس میں پھر ہمارے لوگ رول پلے کریں گے. تو ہم نے اس کو منع کیا, الحمدللہ وہ اپروو ہوا. پھر آپ کی اسی کے ساتھ ساتھ نادرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. ایک امینڈمنٹ آتی ہے 2019 میں, آپ کا کاروبار چلا گیا, وکیل ہیں جی وکالت کر رہے ہیں, ان کی گزر سفر اسی سے. الحمدللہ وہ نادرا کی بلڈنگ تیار ہے. میری کل میٹنگ ہوئی تھی, منڈے ٹیوزڈے ان سے ٹائم لے کے ان کو فرسٹ فیز میں وکیل, ججز, کورٹ اسٹاف اور KBA کا امپلائیز اور ان کے بچوں کی شناختی کارڈ اور ان کی سکسیشن شروع ہو جائے گی, یعنی کہ ان کے پرسنل سکسیشن میٹرز یہاں پہ آئیں گے. سیکنڈ فیز کے اندر وہ پوری لاجسٹکس کے ساتھ سافٹ ویئر کے ساتھ یہ لکھ کے ہم نے منٹس بنائے کہ اس میں 3 لگیں, 2 مہینے لگیں, 4, مگر اب سائلین کے لیے وہ لے کے آئیں گے تاکہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں کہیں باہر نہ جانا پڑے. وہ اگر وکیل کرتا ہے تو اس کو ڈسٹرکٹ کورٹس کے احاطے کے اندر وہ سروس ملنی چاہیے. تو یہ سب سے بڑا کام ہے جو وکیل کی بریڈ اینڈ بٹر سے منسلک ہے. پھر ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا. دیکھیں میں اس کے لیے کسی کیبنٹ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جی, میں اس کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کو ٹھہراتا. جب آپ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کہتے ہیں تو مطلب آپ کی رسائی کورٹس تک آسانی سے ہونی چاہیے, گاڑی پارکنگ ہونی چاہیے, آپ کو پانی ملنا چاہیے, آپ کو سٹنگ ایریا ہونا چاہیے, آپ کے بار رومز پرفیکٹ ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وکیل طبقہ ہے جو کہ سائلین کے لیے کھڑا ہوا ہے. دوسرا آپ کا ڈیجیٹلائزیشن ہونا چاہیے تاکہ ہیومن ٹو ہیومن فیکٹر انکاؤنٹر ہو سکے اور کرپشن کو کرٹیل کریں, کاپیز والے ایشوز ختم ہو سکیں. اور اس کے اندر جو اہم ایشو تھا وہ ہمارا یہی تھا کہ ہم
ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے. ویریفیکیشن, ڈیجیٹلائزیشن, اس کے اوپر ہم نے کام کیا. آج 1 ونڈو ویسٹ میں اور ساؤتھ میں ہے. تیسرا FIR آپ کی آج ڈیجیٹل پہلی دفعہ ساؤتھ میں آپ کو کہیں پہ بھی کٹیو سندھ میں آپ کو ڈیجیٹل فارم میں ملے گی, آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کورٹس, ماڈل کورٹس 2 بنی ہیں, 10 لاکھ کی فائلیں شفٹ کروائیں, جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ اب ٹرانسفر ہو چکے ہیں. سریش کمار صاحب, انہوں نے اور ان کے دوستوں نے بڑی تعاون کیا. پورا سال 4 ڈسٹرکٹ رینوویٹ ہوئے. پیکیونری کے بعد کوریڈور صحیح نہیں تھے, پنکھے نہیں تھے, بینچز نہیں تھی, کورٹوں میں بینچز اندر اور باہر نہیں تھی. آپ کہاں انتظار کریں گے؟ ایک وکیل بار روم میں نہیں آتا, جو پریکٹس کرتا ہے عموماً وہ جاتا ہے اپنا کیس اٹینڈ کر کے. میری یہ کوشش تھی کہ اس کو اس کوریڈور میں بینچ بھی ملے, لیٹیگنٹ کو ایک ماربل کی سلپ لگی ہوئی ہو, وہ انتظار کرے جب کسٹڈی میں آتا ہے, اور کورٹ روم کے اندر جب جائے تو اس کی بینچز ٹھیک ہو, ٹوٹی ہوئی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک پایا ہے اور دوسرا نہیں ہے, فائلیں پڑی ہوئی ہیں. تو آپ اگر ساؤتھ ویسٹ ہر جگہ پہ جائیں آپ کو وہ تمام چیزیں آرگنائز نظر آئیں. تو آپ کے چاروں ڈسٹرکٹس جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ پہلے سے بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر شکل میں ہیں. دوسرا, دونوں پارکس آپ کے ریکریشنل ہم نے کروائے ہیں, دونوں کے اندر بہتری لے کے آئے. وہ اب آپ دیکھیں انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا, یہ اسی سال سارے کام ہوئے. آپ کی لائبریری خالی تھی تو 1303 کتابیں جی اسی سال اس میں ہم نے ابھی ڈالی ہیں, تاکہ ممبرز بڑھ گئے ہیں. ہر ایک CRPCO, PPCO, میجر ایکٹس ہوں, ان کے 5 جلدیں ڈالی ہیں. ای لائبریری ہم نے ڈالی, اور یہ ای لائبریری بار کی طرف سے ڈالنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو اپروول کروایا ہے اس میں 2-4-6 مہینے اور لگ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے, جس کی ہم نے ٹینڈر بھی کروا دیا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمپنی سے 93 لاکھ روپے کا, جس کے اندر ڈسپینسر, ایئر کنڈیشنز, ای لائبریری اور ای کیوسکس ہیں. ای کیوسک کون سے جو ہائی کورٹ میں نظر آتے ہیں. اب اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں تو آپ کی ایک سول کورٹ اور ایک کرمنل کورٹ ماڈل کورٹ بنی ہے. وہ پہلے 10 لاکھ فائلز ہوتی تھی تو اس وقت کوریڈور بند ہوتا تھا, وہاں پر ہم نے وہ کام شروع کروایا ہے. تو وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پیپر لیس اسکین ڈاکیومنٹس ملیں گی. آپ اس ریکارڈ کے جھنجھٹ اور فائلوں سے نکل جائیں گے. اگر شہر سے باہر ہیں تو ساؤتھ کی اس کورٹ سے ادھر کا وکیل اس کیس کی حد تک آن لائن پروسیڈنگ کر سکتا ہے, تاکہ کووڈ کے زمانے کا وقت آئے تو آپ کو یہ آپ کی معاشی حالات خراب نہ ہوں, آپ کا معاشی قتل نہ ہو. اور ایک جو حجم لگتا جا رہا تھا کہ اگر آج فائلنگ نہیں ہوگی تو کل کیسے ہوگی, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سال ان تمام چیزوں کو کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز, آپ کے جو فیملی ہالز ہیں وہ تمام اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ سچویشن ہے, ویسٹ اور ساؤتھ میں بنا ہے. مگر میری خواہش کیا تھی, میری یہ تھی کہ اگر میری کسی بہن کی وکالت سے تعلق ہے یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کسی لیڈی جج کا, تو وہ جو لاہور میں ویمن سینٹرک فیسلٹیز ہیں, جس میں بار روم ہے, جس کے اندر آپ کی لائبریری ہے ویمن کی, جس کے اندر آپ کا ڈے کیئر ہے, اور اس ڈے کیئر میں ہم نے کیا کیا یہ امپورٹنٹ ہے. تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کے لیے سپریم کورٹ سے خط بھیجا میں نے, اس کا جواب بھی آیا, لاہور کا پیپر لیا, سپریم کورٹ بھیجا, اس کے اوپر ڈائریکشنز آئی یا نہیں, بات تو ٹھیک ہے. جب لاہور میں ہو رہا ہے, ہم لیڈی لیٹیگنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جب کراچی بار کہہ رہی ہے کہ واٹ اباؤٹ لیڈی لائرز, ان کو اپلفٹ کریں, واٹ اباؤٹ لیڈی ججز, ان کو اپلفٹ کریں. وہ اس سچویشن میں, ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں کیسے اس پروفیشن کو کنٹینیو کریں. تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈے کیئر دیں جس میں ٹیچرز بھی ہوں, جس کے اندر پلینگ ایریا بھی ہو, جس کے اندر گارڈز بھی ہوں, اور وہ CCTV مانیٹرنگ ہو جو کہ ہر میری بہن کے موبائل سے کنیکٹڈ ہو جب وہ کورٹ روم میں پروسیڈنگ کر رہی ہو, تاکہ اس کے گھر پہ بیٹھا ہوا کوئی مرد یہ نہ بولے کہ آپ سے بچے نہیں سنبھالے جاتے اور آپ وکالت کرنے جا رہی ہو. پھر وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے, والد بھی ہو سکتا ہے, سسر ہو سکتا ہے, دیور ہو سکتا ہے, شوہر ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو کرٹیل کرنے کے لیے میں نے ان کو یہ پروپوزل بھیجے ہیں. وہ یہاں سے جا کے اپروو ہو چکے ہیں. کم و بیش 2.5 کروڑ کا ساؤتھ کی طرف سے وہ پروپوزل ٹینڈر ہونے کی طرف گیا ہے. ہم ایک نیا اسپیس دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہی, جہاں پر یہ ڈے کیئر آپ کا بنے گا. رحمان بابا حال خراب تھا, سلیم منگریو صاحب آئے, میڈم فریدہ منگریو صاحب آئیں, جہانگیر راہوجو صاحب آئے, انہوں نے دل بڑا کیا, وہ پورا رینوویٹ کر کے دیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم اپنے وکیلوں سے اس چیز کو مدد لے کے کام کیا. آپ کا کنسلٹیشن روم تھا, وہ کیبنٹ نے باہر سے اسپانسر کروایا, اس میں ہماری پوری کیبنٹ کا بڑا اہم رول ہے. آپ کی لیڈیز بار روم
ہم نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو رینوویٹ کروایا اسٹیٹ آف دا آرٹ. ایک بار روم دوسرا ہم کروائیں گے انشاءاللہ کہ اس کو بھی ہم نے کروانا ہے. وہاں پر صوفے نہیں تھے, بات چیت ہوئی, 4 سندھ بار کے دوست تھے, ان سے بات ہوئی. مرزا سرفراز صاحب ٹرن آؤٹ ٹو بی بڑا جینرس انف. انہوں نے کہا کہ میں اس میں اگر دوں تو انہوں نے صوفے ہمیں لیڈیز بار کے لیے دیے. پھر جم کی مشینز حسیب جمالی صاحب نے دی لیڈیز بار کے اندر. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اوپر کمرہ بنتا ہے وہاں پر ایئر کنڈیشن ایک دیا کہ چلیں آپ یہاں پر لگائیں, کچھ سینئرز بیٹھتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ تمام چیزیں ہم اچیو کر چکے ہیں. کنسلٹیشن بن گیا. دوسری بات, اچھا اب ہم نے 42 سالہ پرانے کانٹریکٹر کو بھگایا. کیفیٹیریا جہاں پر کلائنٹ نہیں بیٹھتے تھے اور وکیل کلائنٹس کو بار روم میں لاتے تھے, اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے کہ ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے, تو وہ پورے کا پورا نیا ٹینڈر کر کے نئے بندے کو دیا. وہاں پر ریٹس پہ 15% ڈسکاؤنٹ دیا. بل وغیرہ تمام میری کمیٹیز کی. دیکھیے ہمارے پاس کمیٹیز ہوتی ہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے, ہر کوئی اپنا اپنا کام پرفارم کرتا ہے. پھر ریپیئرس کے لیے 3.88 کروڑ چیف جسٹس اس وقت 11 سپتمبر کو میں نے اپروو کروایا. وہ آؤٹ جوڈیشل فنڈ میں سے جانے ہیں اور سی ایم نے دینے, مگر ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں, وہ ٹیبل پہ فائنینس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو موقع ملے گا آگے اس کے لیے لڑوں گا. وہ پیسہ ہم نے کہیں کسی منسٹر کے گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے اپروو نہیں کروایا. وہ راستہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آپ کا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے اندر جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یہ کام کروائے. ہمارے پاس جتنے بھی کام ہیں, ابھی بیچ میں ایک سیوریج کا ایشو تھا, وہ ابھی بننا شروع ہو گیا. وہ بھی ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کو میں نے کہا کہ آپ کا کام ہے, یہ کورٹ کا ہاتھ ہے, آپ نے اس کو بنوانا ہے. یہاں پہ سیوریج ڈلے, پیور ڈلے, دیوار بنے, بلڈنگ بنے, اپروول آپ دیتے ہیں تو ان کو ڈائریکشنز بھی آپ دیں گے کہ یہ بنوا کے دیں. یہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں نے اسی دور میں, اگر آپ لسٹ بنائیں تو 18, 20, 30 کے قریب پہنچیں گے, اسی دور میں کروائیں. ڈیجیٹلائزیشن بھی ایک کام ہے, ان کی پوری فہرست ہے. ویریفیکیشن کو ایک بار کوڈ میں لگا رہے ہیں کہ کھڑے ہوں تو آپ کو اس میں زحمت نہیں ہونی چاہیے. وائی فائی میں بات کرتے کرتے رہ گیا, وہ ایک بڑا ایشو تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ذمہ دار میں کسی کیبنٹ کو نہیں ٹھہراتا, ایکسیس ٹو جسٹس کو ٹھہراتا ہوں. ہم نے بڑا چیک کیا, یہ اسلم ایریا بن گیا. یہاں پر کورٹس ہیں, لوگ ہیں, 25-30 ہزار لوگ فٹ فال کرتے ہیں, 4 ڈی جے ہیں, پھر پیچھے لاک اپ ہے, جیمرز لگے ہوئے ہیں, آپ کام نہیں کر سکتے. ایک کمپنی مجھے ملتی ہے, میں نے اس سے بات کی, تقریباً 4.5-5 کروڑ روپے کا وہ انفراسٹرکچر انسٹال ہوا ہے, جو کہ سی پی ایل سی میں پہلا ہوا ہے, دوسرا گیٹ نمبر 3, تیسرا راجہ ریاض روڈ, چوتھا ساؤتھ کے گیٹ کے باہر ہوگا. 25,000 وکیل, ججز اور ان کا اسٹاف یہ اب وائی فائی فری یوز کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا, وہ فری آف کاسٹ. 5G ایشیا میں فرسٹ ٹائم کراچی کے اندر, وہ کراچی بار میں آپ کا میں نے انسٹال کروایا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اگر ان کو باریکی سے دیکھا جائے اور ذاتی اختلافات کو دور کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ کام تھے جو ہم نے کیے ہیں. آگے جو بلڈنگز بنتی ہیں, آگے جو کام ہوتے ہیں, جو فنڈز اپروو کروائیں, کل کو یہ کوئی نہ کہے دیکھیں میں فنڈ لے کے, میری 6 مہینے کی محنت ہے. ان کی تمام تصاویر, ان کا فالو اپ, یہ ڈے کیئر اور یہ جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں, پانی کا ایشو ختم ہو گیا, پینے کا. فیملی کورٹس آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہم وکالت کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, گرمی ہے, کورٹ رومز بری ہیں, لیکن کورٹ رومز یہی ہیں, وکالت یہاں کرنی ہے. آگے آنے والے وقتوں میں کوئی چینج نہیں آنا. کوئی اتنے بڑے ہوپس نہ دیں ہمارے وکیلوں کو. پہلے فیز میں فیملی کورٹ رومز آپ کے ایئر کنڈیشن ہو گئے. آپ کو یقین نہیں آتا, آپ کل میرے ساتھ آئے, پرسوں آئے, آپ کو ساؤتھ کی ساری فیملی کورٹ رومز کے اندر اے سی نظر آئے گا. یہ پروجیکٹ بات کر کے میں نے اپروو کروایا کہ آپ کورٹ رومز کو ایئر کنڈیشن کریں. سیکنڈ فیز میں وہ سینئر سول ججز کی کورٹس رینوویٹ ہو گئی ہیں, ان میں اے سی لگیں گے. تھرڈ فیز میں ڈی جے کے پاس تو فرسٹ فیز سے پہلے ہی لگی ہوئی ہیں, اے ڈی جیز اور جوڈیشل میجسٹریٹس کے پاس لگیں گے. ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, ان کی فکسیشن ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا کریڈٹ میری کیبنٹ کے ساتھ, مگر اس خادم کو جانا چاہیے جس نے دن رات ایکسیس ٹو جسٹس کے پاس جا کے وہاں پر ان کو پش کیا کہ اگر آپ نے بدلنا ہے کچھ تو وہ اپنی پہلے اس کورٹس کو بدلیں جہاں پہ بچوں اور فیملیز کے ایشوز آتے ہیں. پھر سول دیوانی مقدمات میں اربوں خربوں پتی بندے آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم سروس دے رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کی عزت ہونی چاہیے. بالکل. تو 3 چیزیں میرے ذہن میں تھیں جن کے اوپر میں مطمئن ہوں. ایک 26ویں 27ویں اور اپنی انڈیپینڈنٹ بار کا تسلسل, اس کی انڈیپینڈنس. دوسرا ریفارمز, ڈیجیٹل, آپ کے پروجیکٹس, آپ کے لیے آسانیاں.
तीसरा जो था वो ये था कि कोर्टों के हालात बेहतर हों और कोर्टों में बैठे हुए जजेस वकीलों को सुने, उनकी फाइलें ना फेंकें, उनके रजिए अच्छे होने चाहिए। तो ये तमाम काम हमने किए हैं और इंशाल्लाह हम जब दोबारा आएंगे तो तारुफ में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। इस साल भी मैं किसी चैम्बर में जाके तारुफ नहीं करवाया। मेरे काम ने इस्लामाबाद से तारुफ करवाया कि कोई जनरल सेक्रेटरी बात करने वाला है तो संभल के इनके साथ चलना है आपको, क्योंकि अब ये वकीलों के लिए और आइन की बात करेगा, ये डरने वाला आदमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है रहमान भाई। और ये हमने कुछ मामला पर बात की, जैसे कि इलेक्शन डिले हुआ या फिर बाकी मामला जो आपकी इस सीट जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन कैंडिडेट अभी हैं, वो ज़ाहिर है कुछ इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन पर भी हमने बातचीत की। लेकिन कुछ मसाइल जो एज अ जनरल सेक्रेटरी आप ज़ाहिर है एड्रेस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिसमें अभी जो इशू रजब भट्ट वाला मामला है, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने किसी वकील भाई के लिए कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और बाद में जब वो कराची बार एसोसिएशन में आए तो हमारे दोस्त फ़तेह चांडियो साहब, रियाज सुरंगी साहब और कुछ वकला, उन्होंने कहा कि हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। और उसके बाद वो जब जाते हैं और ज़ाहिर है उनके साथ भी हमारे एक वकील भाई ही मियां अली इशफाक साहब, उनका कहना ये था कि ये जो दोस्त हैं ये इस अमल से हम वकीलों का जो नाम है वो ख़राब कर रहे हैं। आप बतौर जनरल सेक्रेटरी कहाँ खड़े हैं इस मामले में? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जिस तरीके से इलेक्शन को डिले होते हुए देखा है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। जब मैं आपको सामने बताता हूँ लीडरशिप को मुतनाज़ करना हो तो उन पे अटैक कर दो, वकील आपस में उलझ जाएं, हम जहांगीरी जैसी सीपी का जिक्र ही ना होने दें। अब जब रजब भट्ट साहब वाला इशू आता है या मेरे किसी वकील का इशू आता है तो मैं बड़ा फेयरली आपको ओपन बात बता रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। आप किसी के वकील बनते हैं, आप कंप्लेनेंट बन के वकालत नहीं करते, ये आपके एथिक्स और कैनन्स आपको कह रहे होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बड़ा एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आपने हमेशा लोगों के लिए वकालत करनी है, सर्व करना है। नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन कोज। तो ये बात वकील के ऊपर भी आती है कि आप अपना हमेशा जब केस लड़ेंगे आप जज्बाती होंगे, आप कभी भी मुद्दई बन के अपना केस नहीं लड़ सकते और उसको आप ये नहीं कह सकते कि मेरा केस है उस चीज़ पे। दूसरा, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट ना करें, लसानी एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट ना करें, आप फिरके वराना एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट ना करें, आप किसी ऐसे ख्यालात को प्रमोट ना करें बार में जो फिर आपको डिवाइड करती चली जाए। मुझे शम्स तबरीज़ की बात याद आती है, इसमें चीज़ें थोड़ा सा मेरा झुकाव उस तरफ भी रहता है कि ज़बान को तकसीम करती है मगर प्यार की कोई ज़बान नहीं होती। इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। जब आप काला कोट पहनते हैं तो आप सारी नेगेटिविटी को एक तरफ रखते हैं, आप एक बिरादरी में आते हैं। आप में फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ये मसलक है, ये ज़बान है, ये मज़हब है, ये ख़यालात हैं, ये नज़रियात हैं। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, नज़रियाती डिबेट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फिर उसी लेवल की बर्दाश्त होनी चाहिए, सुनना होना चाहिए। अब जो एफआईआर होती है वो जो भी था वो पर्सनल फेल था, उसके ऊपर कोई मुद्दा मेरे सामने तो नहीं आया जिसके ऊपर मैं कमेंट करूं। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि स्ट्राइक थी, स्ट्राइक का इल्म नहीं था, तो मियाँ साहब मेरे लिए बड़े इज़्ज़त मांग हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनके साथ जो अमल हुआ मैंने उसे कंडेम किया अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कि कोर्ट्स साइलिन के लिए भी हैं, कोर्ट्स वकीलों के लिए भी हैं, कोर्ट्स पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए, जजेस के लिए, वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मगर कहानी के दो ज़ाविये हैं, दो, एक तस्वीरें वीडियोस आती हैं जिसमें बता रहे हैं कि ये हो रही है मगर आपको पता है स्ट्राइक है, अपडेट लेके चले जाएं, कोई बात नहीं। मगर मैं जब उसको कनेक्ट करता हूँ तो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें ये वकालत में वीडियोग्राफी, मशहूरी, सपोर्ट करना, प्रोमोट करना, फिर वो सियासत हो या वकालत, हम भी गलत करते हैं जी, आज मानता हूँ, इंकशाफ करता हूँ, सुनने वाले सुनेंगे मगर इतना बड़ा सच कोई नहीं बोलेगा। तो आप आ रहे हैं लाहौर से, बता रहे हैं हम आ रहे हैं, हर पेशी की एक बड़ी वीडियोग्राफर आ रहे हैं, लोग जमा हैं आपके साथ, क्राउड जमा हो जाता है उसकी, जी आज ये हुआ पेशी में, जी आज ये हुआ पेशी में। और यही फिर अगर कोई वकील करता है जी इसमें हमने वकालत की है और इसमें देखें ये हो गया, दोनों तरफ चीज़ें गलत हैं। आप कभी भी चीज़ों को पब्लिक में इस लेवल की सेंसिटिविटी में मत लेके जाएं कि फिर इदारों को भुगतना पड़े या दो बिरादरियों को भुगतना पड़े। जी,
آمنے سامنے چیزیں کلیش میں آ جائیں. تو اگر یہاں غلط ہوا تو وہاں سے بھی انویٹیشنز آتے رہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے, دیکھیں ہمارے وکیل, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ جو ایف آئی آر کا عمل تھا, ٹھیک ہے, گھر کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی, میں اتنے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب بار ایسوسی ایشن میں آتے تو وہ دوست ان سے معذرت کرتے احترام میں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. بار میں کوئی مہمان نہیں ہے, بٹ اوبیسلی ایک ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ پروونس کا ایک فرق ہے, ان کا اپنا گھر ہے. اس چیز میں انہوں نے کیوں ان کو غیر سمجھا, یہ ایک میرا مورل سوال ہے. بالکل. نمبر 2, پھر بعد کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں صحیح غلط کے اندر بھی تنبیہ کرنا چاہیے, مگر مولا علی کا کال ہے جب صحیح ہو تو لوگوں کے سامنے تعریف کرو, جب غلط ہو تو ذرا اکیلے میں بٹھا کے نصیحت کرو. جی, ہمیں چیزوں کو صحیح خود کرنا پڑے گا, ہم کسی اور کے ہاتھ پہ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جی بس آپ ان کو کر دو. جب کسی ادارے کے لوگوں کے اوپر کارروائیاں وہی لوگ کر سکتے تو ہمارے ادارے کے اندر صحیح اور غلط بھی ہم کریں. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جرات بھی کرے اور ہمارے اپنے وکیلوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونرشپ, اٹس اباؤٹ رسپانسبلٹی کہ غلط کو غلط کہتے ہوئے صحیح آپ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم اپنے لوگوں کو جانتے ہیں, اپنے ممبرس کو جانتے ہیں, وہ ہماری بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, مگر کوئی دوسرا ممبر بھی یہ سوچے کہ پہلے اپنے گھر میں بات کو رکھنا ہوتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ وہ ایک کمیونیکیشن گیپ تھا, ایگو تھا, کلائنٹ سپورٹ تھی, یا ایک پرسنل گرج بن گئی تھی, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں سچویشن میں, پہلے جو بھی ہوئی ہے دوسری. اور وہ ویڈیو پارٹس دوسرے بھی ہونے چاہیے جس کے اندر ان کے بھی دوست آئیں تو انہوں نے بھی بڑا کہا ہے کہ دیکھو ہم وکیلوں کے خلاف آ گئے. ایسی اسٹیٹمنٹس نفرت پھیلاتی ہیں. ایسا ہی ہے کہ آپ فلانا بلا رہا ہے, دیکھیے وہ انڈیویجول کو کہا ہوگا, چلیں میں عقل فہم کی بات کرتا ہوں, مگر آپ کی طرف سے یہ بات آنی بھی نہیں چاہیے کہ جی بس میں آ گیا ہوں دیکھ لیں. آپ کورٹ میں آئیں, یو آر این ایبسکونڈر, یو آر این ایکیوزڈ, آپ کا کردار ہونا چاہیے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اپیئرنگ بفور دا کورٹ آف لا. اگر آپ لکھتے ہیں کہ آئی ایم اے پیس لونگ سٹیزن تو آپ پھر اس طرح سے دھڑلے سے تھوڑی آ رہے ہیں. آپ حج تو نہیں کر کے آئے, کسی ایف آئی آر میں بک ہیں. صحیح اور غلط میرا کام نہیں ہے جی, میرے کسی ممبر کا کام نہیں, وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ بری ہوتے ہیں, سزا ہوتی ہے, وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, مگر اس سے پہلے میری طرف سے بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. تو اس حد تک ہم اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں, کسی اور کو رول پلے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہیں ان کے بھی دوستوں کو, بڑوں کو میں کہوں گا کہ یہ چیزیں تینوں طرف سے بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں پرسنل کیپیسٹی میں کنڈیم, پھر سیریز آف ایونٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چیزوں کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. اچھا, ساتھ ساتھ اسی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور ایف آئی آر سامنے آئی ہے جس میں ہمارے وکیل دوست جاتے ہیں تھانے پر اور ایس ایچ او کو مار پیٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کو تھانے میں آ جانا چاہیے تھا, وکیلوں کی بھی ایف آئی آر کاٹ لینی چاہیے تھی, یا کیا اس میں یعنی کہ بطور جنرل سیکرٹری آپ کیا اسٹیٹمنٹ؟ سر دیکھیں, دو ایونٹس ہیں نا, ایک ان کی اپلیکیشن تھی اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا, دوسری اپلیکیشن کو ٹریٹ ایسے کیا گیا کہ رات 5 بجے ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں چیف جسٹس سے بات کر چکا ہوں. تو وہ ملائن ایکسرسائز ہے, کلریبل, صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی چیف جسٹس کے تھرو ملائن کر کے اب کراچی بار کو گندا کرنا ہے, ان کے وکیلوں کو گندا کرنا ہے, یا سول سوسائٹی میں وکیلوں کو گندا کرنا ہے. یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ چیف میرا چیف ہے, صوبے کا چیف ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, آپ ان کا نام لگا کے کیوں ظاہر کر رہے ہیں, آپ یہ بات دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے, جبکہ میں جانتا ہوں چیف جسٹس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. وہ ایک انتقام ہے حیدرآباد کے ایس ایس پی والا جو منسٹر صاحب لے رہے ہیں, انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے. میں اوپن بات کرتا ہوں, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے. جب نیب کا ایشو تھا تو چیف جسٹس کے کمرے کے بعد یہی خود آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری یہ مدد کو آؤ, اور میرے اوپر ریپ کے ریفرنسز ہیں, میں وکیل ہوں, وائس چیئرمین ہوں. تو ان کو وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے. دونوں چیزوں کے سکے. اب جب وہ اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ غم و غصہ تھا, لیکن میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ وکیلوں نے کوئی حملہ کیا ہے. جی. دوسری, اگر تھانے پہ آپ چلے گئے یا آپ بات کر رہے ہیں تو اس پہ کیا ایف آئی آر بنتی ہے؟ کسی پولیس والے کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر کسی وکیل پہ کرنے کی جب لائر پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. دیکھیں میں بات دلیل سے کر رہا ہوں. جی. اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا پہلے بار ایسوسی ایشن کو, کاؤنسل کو بتایا جائے گا, ان سے ڈسکشن کی جائے گی ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف این اوفینس, پھر ایف آئی آر اگر ہوتی ہے تو پھر یہاں سے بھی ایک شخص ہوگا, وہاں سے بھی. آپ نے
किसी की डायरेक्शन पे सिर्फ फेस दिखाया रजब भट्ट को, उसको और मुश्किल में डाल दिया। उसे प्रोटेक्शन देना कोई मसला नहीं है, हमारा वकील कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर अपने आप की गवर्नमेंट के गंद निकालने के लिए, क्योंकि हमने बबल लो तहरीक चलाई, हमने 26वीं तरमीम को मुखालिफ किया, हमने 27वीं को किया, कॉर्पोरेट फार्मिंग हमने मन कही कि आप सिंध के साथ सच्चे हो तो ये ज़मीनें जो आप दे रहे हो, चले वो फेडरेशन का इशू है, ये तो कैंसिल करें ना। आप पीका के ऊपर बात करें, आप कॉलिशन में, या छोड़ें सदारत, छोड़ें गवर्नरशिप, मत रखें, क्यों रख के बैठे हुए हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे, हमारे सवाल तो जायज़ हैं। तो उस वजह से अगर हमारा बोलना बुरा लगता है तो मैं उनको कहूँगा माजरत के साथ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव नहीं, ये आम शख्स का एक सवाल है जो आपसे बार बार ये पूछता है कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट ना करें। आप जमहूरियत के अलंबरदार लोग थे, जिसकी बीवी शहीद पासदार थी, जिसने मीसाक जमहूरियत साइन किया था, उनकी शहादत को रायगा मत करें। ये हमारे सिंपल से सवाल होते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, और मेरे सामने नाम भी है, मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा देखें हम तो करेंगे, आप लोगों को लगाम लगानी। मैंने कहा फिर लौट के हमारी तरफ मत आइएगा। जब आप पे एक बड़ा आम सा जुमला यूज़ करता हूँ, बिल्ली कभी इस गोश्त की थैली में होती है, कभी उस गोश्त की थैली में होती है। ये ना हो कि जब आप उस तरफ की गोश्त की थैली की तरफ लपकें और ये सिस्टम किसी और के साथ हो तो फिर आपको वकीलों की ज़रूरत पड़ जाए। तब हम भी देखेंगे, एहतसाब करेंगे कि अपने लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ था जिन्होंने उनको वोट दिया था, या उस वक्त वोट लेने के बाद भी उनके खिलाफ उनके साथ एक सोतेला सलूक करने वाले लोग कौन थे। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें मीडिया को हाइप देके एक ही इशू को 4 दिन शुरू में चलाते रहे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिव रोल प्ले करती रही गवर्नमेंट की तरफ से, ये उनको नहीं ज़ैब नहीं देता था। बिल्कुल ऐसा ही है रहमान भाई। ये हमने बातें की, कुछ मसाइल की, बतौर जनरल सेक्रेटरी जो आप देख रहे हैं, और इलेक्शन के मामला पर भी बात की। एक जनरल सवाल ये भी है मेरा, जो हम ग्रुप की सियासत देखते हैं बार पॉलिटिक्स में, यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी ग्रुप से मुंसलिक हूँ तो मैं सोचूंगा कि अगर प्रेसिडेंट की सीट पर कोई और कैंडिडेट अच्छा भी है लेकिन मुझे वोट अपने ग्रुप के दोस्त को करना है, तो क्यों ये वाला सिस्टम हमारे अंदर आ चुका है कि अगर किसी भी सीट पर, यानी कि मैं समझता हूँ कि कोई कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है लेकिन मुझे अपने ग्रुप वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ये ग्रुप वाला सिस्टम सही है? या फिर जो हमारा वकील है वो ये सोचे कि कौन हमारी बार के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है? मेरी नज़र में तो सर देखें, ये तमाम इखराजात, ये ग्रुप बंदी, ये खड़े होके लाइनों लगाना, ये कस्टम बन चुका है, ये होनी ही नहीं चाहिए, और ये ग्रुपिंग भी नहीं होनी चाहिए। हम सब वकील हैं, मेरी बात आपको समझ आती है। एक डिबेट होनी चाहिए, सारे कैंडिडेट्स बैठे होने चाहिए, बार को उसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं मगर दोस्त मानते नहीं हैं। उसमें आए, आप अपनी बात करें, अपने बातों से लोगों को मुतासिर करें, कन्विंसिंग हो, ग्रुपिंग हो, मगर आपका हर पोस्ट पे वोट कोई डील नहीं होनी चाहिए। ना उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, ना उसके ऊपर आपके ग्रुप इन्फ्लुएंस हो, ना दोस्ती इन्फ्लुएंस हो। उस पर अगर होना चाहिए तो वो मेरिट होनी चाहिए कि इस शख्स का किरदार कैसा है, इस शख्स ने लोगों से मिलना कब शुरू किया, ये पॉलिटिकल जाविये में कब से लोगों के साथ ताल्लुक़ में है, जानता है, दुख दर्द में क्या इसकी नींद 8 साल से सेक्रीफाइस्ड है, या कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, मगर ये प्रोफेशनली कितना साउंड है, ये वकील कितना अच्छा है, इसके साथ इर्द गिर्द वाले वकील कितने प्रोफेशनल हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उस फ़र्द को, सीनियर हो, मेरी बहन हो, मेरा नौजवान हो, उसको ये फ़ैसला करना चाहिए कि मैं अपना वोट अपनी मर्ज़ी से दूंगा। आप जिसको चाहे दें, मगर वोट आपकी अपनी ज़मीर की आवाज़ है, और वो अमानत है जो कि आपने खुद कास्ट करनी है। वो उसको किसी का इन्फ्लुएंस ना होने दें कि ये हमें नहीं दे रहा, उसका वो दोस्त हमें नहीं दे। बाज़ औक़ात एक जगह पे हो सकता है कि आपको 4 लोग वोट दे रहे हो और 4 ना दे रहे हो, तो जो 4 दे रहे हैं आप उनके ऊपर फोकस नहीं करते, आप उधर फोकस करते हैं, अच्छा ये 4 नहीं दे रहे तो हम भी इनको नहीं देंगे। तो आप ये अच्छा ही नहीं देख रहे होते कि कुछ 4 दोस्त भी आपको दे रहे होते हैं। तो इसको इससे आज़ाद होना चाहिए, ज़ाती ताल्लुक़, हीरोइज़म भी नहीं होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी, करेक्टर, प्रोफेशनलिज्म और सिंसियरिटी, ये 4 चीज़ों को देख के आप, और बार की डिग्निटी, और आपके उस बार के को कौन कहाँ लीड करते हुए प्रोफेशनली, जजेस के साथ भी प्रोफेशनल बात करें। देखिए, आप कायदे-आज़म ने मुल्क हासिल किया था तो ये गोरे के कानून को सीख के नुक्ते पे कदगन लगा के हासिल किया था कि ये वाली बात यूँ ना लिखें। आपके लिए प्रोफेशनली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, तब जज आपको सुनेंगे, जी हम आपके साथ चलते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ रमन भाई, अब हमारा लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें हम किसी ना किसी शख्सियत का नाम लेते हैं। जो इंटरेस्टिंग पहला नाम। कमेंट या पहला सेंटेंस आपके माइंड में आए वो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुल्की लेवल पर बात करना चाहूँगा, ईमान मज़ारी साहिबा। निडर लड़की, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त होप। अभी जो हमारा इलेक्शन कैंडिडेट यानी कि सदर के तौर पर इलेक्शन यानी कि लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, GM कुरैशी साहब, बुर्दबार आदमी है, आमिर नवाज बड़ायत साहब, फैसले भी बुर्दबारी से लेता है, वो भी अरशद शर साहब, अच्छा दोस्त भी है, और मैं समझता हूँ कि बार को अब उसने करीब से देखना शुरू किया है। आसिफ वहीद कोरेजो साहब, मेहनती आदमी है, और सीरियस तबीयत का एक उसके अंदर अंसर नज़र आता है मुझे। ज़बरदस्त। रमन भाई, लास्ट में अगर हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज, हमारे वकला दोस्तों को कोई मैसेज, या आप जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से 2-3 जुमले कहना चाहें तो ज़रूर, ये कैमरा आपका। देखिए, मैं अपने वकील भाइयों से तो सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि चीज़ों को आप अच्छे ज़ाविये से देखें, उसमें आप अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। कहीं सुनी सुनाई पे हमेशा अक्सर औकात कानून भी कहता है कि अजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं होती, तो हमेशा हक़ाइक़ को डिग आउट करें। जब आपको किसी के बारे में कोई बात पता चले, आप सीधे चले जाएं। वो मैं हूँ, कोई और है, ओहदे पे बैठा हुआ है, नहीं है, उसकी सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन या अक्कासी वो शख्स खुद कर सकता है, उसकी बजाय कि कोई तीसरा चौथा बंदा बात कर रहा हो। दूसरी, अपने अंदर यूनिटी रखें। आप वोट किसी को दें, आप पॉलिटिकली किसी के साथ कनेक्टेड हों, मगर बार सबसे पहले आपकी डिग्निटी। जब हम लाइसेंस लेते हैं तो हम ज़रा सा एक कॉन्फिडेंस में दुनिया से मिल रहे होते हैं कि हम वकील हैं, तो उसके ऊपर कभी भी कोई बात हो, आप कोई भी करे, आप उसको रिबट करें। अगर कोई ऐसा इशू आता है पब्लिक की तरफ से, बार एसोसिएशन में आए, हम बैठे हैं, हम आपको एड्रेस करेंगे, हम एक्शन लेंगे। कानून को अपने हाथ में ना लें। आखिर में बार इलेक्शन से लिहाज से आपको लगता है कि जितने मैंने काम किए हैं, जो चीज़ें मैंने की हैं, उनको कंटिन्यू मैंने करना है। जितनी एफर्ट्स 6 महीने 8 महीने मैंने लगाई हैं, तहरीकों से हट के 13 दिन वहाँ थे, 2 दिन इस्लामाबाद थे, फिर 1 महीने में 1-2 दफ़ा कन्वेंशन में जाते थे, मगर 340 दिन में ज़रूर कराची बार में रहा, वहाँ पे काम किया। और वहाँ पर अगर आपको इन तमाम चीज़ों में लगता है जो मैंने अप्रूवल्स किए हैं उनको कंटिन्यू मैं उसी सिंसियरिटी के साथ करूँ, तो इलेक्शंस में मुझे सपोर्ट भी करें, वोट भी करें, मगर वो वोट और सपोर्ट आपका इंडिपेंडेंट फ़ैसला होना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज गया रमन भाई आपकी तरफ से। लेकिन लास्ट में मुझे एक और सवाल याद आ गया है, जो ऑडियो लीक्स की बात चल रही है आजकल, और साथ साथ आपके व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं अक्सर। आपका मैंने स्टेटस देखा कि 2-3 दिन के लिए आपका व्हाट्सएप हैक था, तो ये क्या चीज़ें हैं, इन पर आप क्या स्टेटमेंट देना चाहिए? देखिए, जब आप किसी के साथ नहीं चलते तो अल्टीमेटली वो तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं। हमने एक चैलेंज की थी पिटीशन में कि आपके टेली कम्युनिकेशन एक्ट वगैरह पे आपके फ़ोन का एक्सेस व्हाट्सएप पर लेने के लिए एक अमेंडमेंट आई थी। मेरा फ़ोन ऑब्वियसली जिस तरह की मैं बात करता हूँ, जो मैं एक्शंस लेता हूँ अमली तौर पे, या मेरी कैबिनेट लेती है, तो हम हिट लिस्ट पर हैं। और साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडाई देखें, इलेक्शन डिले होते हैं, 12 बजे ऑडियो लीक्स आती हैं। मुझे तो 2-3 दिन बाद मिली, पता नहीं था, किसी ने बोला। उसी दिन पे कोई किसी और की तस्वीर, नाम किसी और का, बात किसी और की, मगर मोडस ऑपरेंडाई एक है। किसी ज़माने में मुल्क के वज़ीर आज़म और मिनिस्टर्स और CM और जज, इनकी भी तस्वीरें लगा के वो फ़ोन की टोन 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 वाली वीडियोस चले जाएं, गूगल पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे। वही मोडस ऑपरेंडाई है। वो किस इदारे के पास है, आपको जवाब मिल जाएगा। वो लीक कौन करता है, आपको जवाब मिल जाएगा। बनाता कौन है, जवाब मिल जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती ये है कि अगर आप मेरी आज ये बात की आवाज़ रिकॉर्ड कर दें और किसी और की कर दें, तो आप AI से वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा ही तो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप कैच करेंगे नॉर्मल रूटीन के वर्ड्स। मेरी तरफ से तो बिल्कुल उसका यही है कि उन्होंने यूज़ किया, लेकिन सवाल अब उन लोगों पे जिन्होंने टैग इंडिविजुअली भेजा। वो 3037 के नाम से नंबर था, किसी लड़की के थ्रू, फिर किसी
وکیلوں کے تھرو پرسنل بھیجا گیا, دیکھیں یہ بات اس نے کی ہے, یہ اس نے کی ہے مخالفت میں, 1 سال کی سیٹ ہے, مگر وہ نیشنل پولیٹکس وزیر اعظم کا معیار آپ نے جنرل سیکرٹری کو دے دیا. جی مطلب ہم اتنے اہم تو ہو گئے, ان کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ اس حد تک گریں. اور اس موڈس آپرینڈائی میں جب آپ دیکھیں گے تو پہلا سوال ان لوگوں پہ آتا ہے کہ وہ اصل معنی میں جو پشت پناہی لے کے جس سیکٹر کمانڈر یا کسی ایجنسی سے وہ آڈیو لیکس کروا کے, اگر حقیقی بھی ہیں, کروا کے اگر چلا رہے ہیں, تو اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس پروپیگنڈے میں آپ زیادہ متنازع ہیں کہ آپ کے تانے بانے تعلقات وہاں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. رحمان قریشی کلیئر ہے, وہ نہ بولنا جانتا ہے, اور وہ نہ بول بھی چکا ہے, اور آگے بھی نہ بولتے ہوئے اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ, کالے کوٹ کے وقار کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ لائن لے گا. اگر مجھے ڈائریکشن لینی ہوئی میں جنرل باڈی کال کروں گا, اپنے وکیلوں سے ڈائریکشن لوں گا, کسی گورنمنٹ کے اعلی کار کے پاس جا کے جھک کے ہی نہیں بولوں گا جناب ہم آپ سے پوچھ کے یہ کام کریں. نہیں, ہمیں جو کام کرنا ہے اپنی آزاد سوچ کے ساتھ کرنا ہے. زندگی اللہ کی طرف سے جس دن تک ہے اس دن تک رہے گی, جس دن ختم ہونی ہے چلی جائے گی. تو میرا ایک ماننا یہ ہے, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ اسی اصول کا قائل ہوں. اگر عزت اللہ نے زندگی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ عزت مل چکی ہے, آگے بھی ملے گی, مگر میں اس حد تک گر کے یا اپنی صرف ذاتی ایک پرپس کو اچیو کرنے کے لیے کہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت ہی زبردست, اور بہت شکریہ رحمان بھائی, آج آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. اور ناظرین محترم, آپ نے جنرل سیکریٹری کراچی بار ایسوسی ایشن غلام رحمان قریشی صاحب کو سنا, ان کے بولڈ اور بلنٹ اسٹانس کو سنا, اور آئندہ الیکشن وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے انہوں نے بیسٹ کام کیا ہے تو ہمارے وکیل دوست ان کو ضرور ووٹ کریں. اور اسی کے ساتھ ہم آج اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے